قراءت کی کون سی غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ آفرین صاحبہ انڈیا سے۔ قرآن مجید میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ اگر انہیں نماز میں تھوڑا سا بھی غلط پڑھ لیں تو نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے کون سے مقامات ہیں؟ ان کی نشاندہی فرما دیں۔ بھائی قرآن مجید میں ایسے مقامات تو ہائی لائٹ کرنا تو ناممکن ہے، وہ تو سارے ہی مقامات ایسے ہیں کہ ان کو آپ غلط پڑھ لیں گے تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ کتنا غلط پڑھیں گے کہ کسی آیت کو اتنا غلط پڑھ لینا کہ آیت کا اصل مفہوم بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب کسی قاری نے غلطی سے پڑھ لیا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کو من الحاسرین پڑھ لیا، حاسرین کا مطلب حسرت والوں میں ہو جائیں گے، تو معنی چینج تو ہوا ہے لیکن بالکل الٹ نہیں ہو گیا، تو الٹ نہیں ہو گیا، بالکل ہی قرآن کے مفہوم کے بالکل اپوزٹ نہیں ہو گیا، معنی چینج ہوا ہے۔ تو اس سے اگر یہ غلطی سے کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن غلط ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر معنی بالکل ہی اپوزٹ ہو گیا ہے، جیسے کسی نے آیت پڑھی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من المفلحین، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، خاسرین کو مفلحین پڑھ لیا، تو یہ بالکل ہی قرآن کی منشا کے خلاف ہو گیا، شرک والے کامیاب کبھی نہیں ہوتے۔ تو ایسی بڑی فحش غلطی جب ہوگی کسی آیت کے پڑھنے میں تو چاہے وہ کہیں بھی ہو تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی اور صحیح مطلب نکل نہ سکتا ہو۔ اگر آیت کسی نے غلطی سے غلط پڑھ لی، اس کا غلط مطلب بھی کوئی بیان کر سکتا ہے، صحیح مطلب بھی، تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر ایسا مطلب ہے کہ وہ غلط ہی بن رہا ہے، صحیح مطلب بن ہی نہیں سکتا، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی ہو، نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بھی زین صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے۔ یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے۔ دیکھیں، نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے تو آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا، واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، یا وتر پڑھ رہے تھے، یا فرض نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا آپ نے خاص مقدار تو اعلیٰ آل ابراہیم تک آپ نے آلی جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا، نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے سلام پھیرا، آپ کی 1 رکعت باقی تھی، آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا، تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں، لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے، اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے، تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے، نماز کے بعد یاد آیا، تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا، آپ نے رکن چھوڑ دیا، تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ یا نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، دوبارہ رکوع کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی، جامع الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں، اس میں روز مرہ کے نماز کے، روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے، یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے، اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے۔ وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں
اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ روزمرہ کے مسائل، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، آپ کے حل ہو جائیں گے۔ کیا دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ کیا نماز میں دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں، نماز میں کم سے کم حرکت کرنی چاہیے، وہ بھی جب ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو۔ اس لیے جب ایک ہاتھ سے کام ہو سکتا ہے، آپ کو خارش ہو رہی ہے تو ایک ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، تو دو ہاتھ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ چونکہ دونوں ہاتھ استعمال کرنا تو ضرورت سے زائد ہے، لہذا نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ عمل غلط تو ہے، برا عمل تو ہے، لیکن نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز اس حرکت سے ٹوٹتی ہے جو اتنی کثیر ہو کہ باہر سے کوئی شخص آئے اور آپ پہ نظر پڑے تو اسے یہ لگے حرکت دیکھ کے کہ آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، تو ایسی حرکت جب کثیر حرکت ہوگی تو وہ نماز کے منافی، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن کسی نے غلطی سے دونوں ہاتھ ہلا لیے تو نماز انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ عمل بہرحال غلط ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے یہ عمل۔ وسوسے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا۔ نماز میں اکثر مجھے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ رکعت کم پڑھ لی یا سورت نہیں پڑھی۔ اس قسم کے وسوسے دور کرنے کے لیے آخر میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں، کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ شمس خان پشین سے۔ بھائی شمس خان، تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن سے کبھی کبھار نماز میں غلطی ہو، ان کو شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں 3 رکعت پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ ہوتا رہتا ہے ان کو ساتھ بار بار، تو ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، کہ یقین پر بنا کریں۔ یقین پر بنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، تو آپ نے 3 ہی فرض کرنا ہے ان کو، لیکن پھر 3 پڑھنے کے بعد کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو تو آپ نے قاعدہ بھی کرنا ہے، اتحیات پوری پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی رکعت ہو۔ اب جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو 5ویں بھی ہو سکتی ہے، چوتھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، سلام پھیر کے سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو اگر یہ 5 رکعتیں ہوں گی تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی، اور اگر یہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں تو بھی سجدہ سہو، اس لیے کہ آپ نے ایک اور قاعدہ اضافی کیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، جو یقینی چیز ہے اس پر انسان عمل کرے۔ 4 اور 3 میں شک ہوا تو اس کو 3 سمجھے، لیکن ہر رکعت کے بعد پھر قاعدہ کرے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہو آپ کی، تو پھر اگر قاعدہ نہیں کریں گے تو وہ فرض قاعدہ چھوٹ جائے گا آپ سے۔ اور اگر یہ آپ کو وسوسے ہوتے رہتے ہیں، یہ جو میں نے صورت بتائی نا کہ جس کے ساتھ یہ بار بار ہوتا رہتا ہے، تو اس کو بالکل دونوں طرف برابر یقین جا رہا ہو کہ پتہ نہیں 3 ہے کہ 4، اور اگر غالب گمان ہو رہا ہے کسی کے بارے میں، یعنی یہ غالب گمان ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے 3 نہیں بلکہ 4 پڑھی ہیں، تو غالب گمان پر عمل کرے پھر۔ تو آپ کو اکثر جو وسوسے آتے رہتے ہیں، کم پڑھ لی ہے یا سورت نہیں پڑھی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ واقعی آپ کو شک ہوتا ہے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے، یہ خامخواہ کا وہم ہو رہا ہے، تو پہلے آپ دماغ پہ دباؤ ڈالا کریں، جو غالب گمان ہے نا، جس طرف ذہن جا رہا ہے اسی پر عمل کیا کریں آپ۔ اور یعنی آپ کا غالب گمان ہے کہ 3 پڑھی ہیں تو 3 سمجھے، غالب گمان ہے کہ 4 پڑھی ہیں تو 4 سمجھے۔ اور اگر کہیں بھی دماغ نہیں جاتا، بالکل 50% یہ ہے کہ 3 پڑھی ہیں، 50% یہ ہے کہ 4 پڑھی ہیں، تو پھر اس طریقے پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، پھر اس کو 3 سمجھیں اور 3 رکعت کے بعد قاعدہ کریں، جو ہو سکتا ہے چوتھی کے بعد ہو، اور پھر آپ دوبارہ آخر میں قاعدہ کر کے سجدہ سہو کریں، تو اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ یہ جو بار بار وسوسے نماز میں آ رہے ہیں نا، یہ بعض دفعہ وہم بھی ہوتا ہے انسان کو، اچھی بلی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہم شروع کر دیتا ہے شاید میں نے ایسے کیا ہو، تو غالب گمان پر عمل کا معمول بنائیں آپ، اور تھوڑا سوچ لیا کریں، جس طرف ذہن جائے، پہلی مرتبہ میں جس طرف ذہن جائے نا، وہ اکثر وہ رائے صحیح ہوتی ہے، تو اس رائے پر عمل کیا کریں آپ۔ کسی خاتون نے پوچھا ہے، مفتی صاحب میرے شوہر مجھے سگریٹ پینے پر طلاق دے رہے ہیں، کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ مجھے طلاق دے دی جائے؟ نہیں جی، چرس پینے پہ دینی چاہیے، سگریٹ پہ نہیں دینی، سوری استغفر اللہ۔ میرا مشورہ آپ کے شوہر کو یہ ہے کہ نہ دیں طلاق، لیکن میں آپ سے بھی ایک سوال پوچھوں گا، جیسے آپ نے کہا کہ سگریٹ پینا اتنا بڑا جرم ہے کہ طلاق بنتی ہو اس پہ، تو سگریٹ آپ کو اتنی محبوب ہے، کیا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ شوہر چھوٹ جائے سگریٹ نہ چھوٹے؟ تو شوہر کو تو چاہیے کہ آپ کو دھمکی نہ دے، طلاق نہ دے آپ کو۔ میرا مشورہ یہی ہے، کچھ تھوپی تو نہیں جا سکتی نا بات کسی پہ کہ شوہر نہ دیں آپ کو ڈیورس اس عمل پہ، لیکن اگر بالفرض وہ دھمکیاں دے رہے ہیں تو آپ کو بھی تو چاہیے نا سگریٹ چھوڑ دیں آپ، تاکہ شوہر آپ کو نہ چھوڑے۔ تو دونوں سے یہ سوال ہے کہ سگریٹ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ اس پہ طلاق دی جائے، لیکن اتنی محبوب، مرغوب اور پسندیدہ چیز بھی نہیں ہے کہ شوہر طلاق دے رہا ہو اور آپ پھر بھی نہ چھوڑیں، شوہر چھوٹ جائے سگریٹ نہ چھوٹے۔ تو
میرا خیال ہے شوہر سگریٹ سے زیادہ بہتر چیز ہے۔ کیا بکرے کی جوئیں نکال کر جلا سکتے ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی، بکرے کی جوئیں کیوں نکال رہے ہو؟ کون نکالے گا؟ بیٹھ کے کنگھا لگاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ وہ تو اسپرے آتا ہے، اس پہ ماریں گے تو جوئیں خود بخود مر جائیں گی۔ مجھے کچھ سوال سمجھ میں آیا نہیں ہے۔ بہرحال جانوروں کو بلا ضرورت جلانا یہ جائز نہیں ہے۔ لا يعذب بالنار الا رب النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب وہی دے سکتا ہے جس نے آگ کو بنایا ہے، تو اس لیے اس عمل سے اجتناب کریں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میرا ایک لڑکی سے تعلق ہو گیا ہے، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، ہماری ذات الگ ہے، جس کی وجہ سے لڑکی اپنے گھر میں بتانے سے ڈر رہی ہے۔ میں بھی بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، مجھ سے بڑے 3 بھائیوں کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے، پھر تو میرے بھائی آپ کی بڑھاپے میں شادی ہوگی۔ جن کے بڑے 3 بیٹھے ہوئے ہوں نا تو چھوٹوں کی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ میں نے ایک واقعہ بھی سنا ہے نا، 22-23 سال پرانا واقعہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید۔ ایک نوجوان ایسے ہی تھا، وہ اس کا 4 یا 5واں نمبر تھا، اس نے کہا کہ میری تو ہوگی نہیں جب تک 3 بڑے کی نہیں ہو جاتی۔ میں نے کہا کر کے بتا دے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے 22 سال میں شادی کی، کر کے بتا دیا کہ بھائی تینوں کا کون انتظار کرے گا۔ تو آج ماشاءاللہ اس کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ تو گھر والے نہیں کرتے بھائی، کہہ رہے مجھ سے بڑے 3 بھائیوں کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لہذا ہم نے پلان بنایا ہے کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، اور بعد میں گھر والوں کو ناراضی سے بچنے کے لیے ہم دونوں اپنے گھر والوں کو بول دیں گے کہ فلاں بندہ خواب میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ چھپ کر نکاح کر لو، اس لیے ہم نے چھپ کر نکاح کر لیا۔ تو کہ ایسی صورت میں ہم یہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جھوٹا خواب سنانا بہت بڑا جرم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا صحیح حدیث میں۔ وجہ اس کی یہ کہ خواب کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، وحی کا 46واں حصہ ہے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف، تو آپ نے جب خواب جھوٹا بیان کر دیا تو گویا ایک طرح سے آپ نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، تو اس لیے جھوٹا خواب کسی صورت میں آپ نہیں سنا سکتے۔ اور آپ جو ہے لڑکی کے ابا کو پیغام بھیج دیں، اگر لڑکی کے ابا راضی ہیں تو آپ نکاح کر لیں، آپ کے گھر والوں کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے۔ سمیع اللہ صاحب پوچھتے ہیں کیا نماز میں فاتحہ پڑھنا فرض ہے؟ فرض نہیں ہے، واجب ہے، کیونکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب حدیث میں آتا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہاں لا صلاۃ میں لا کمال جنس کی نفی ہے، جیسے کہ لا ایمان لمن لا عہد له حدیث میں آتا ہے جس کا عہد نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، تو مطلب کامل ایمان نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر فاتحہ جان کر چھوڑ دی ہے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اس گناہ سے بچنے کے لیے جو گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اور اگر بھولے سے چھوٹی ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تو اس لیے واجب ہے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ مفتی صاحب میرا نام مسرور ہے لیکن میں کبھی خوش نہیں ہوتا، مغموم رکھ لیں بھائی، اگر مسرور میں بھی، مسرور تو خوش کو کہتے ہیں نا، اگر مسرور نام رکھنے سے بھی آپ خوش نہیں ہیں تو پھر مغموم رکھ لیں، مغموم، غمزدہ۔ دیکھو نام سے اس کا تعلق نہیں ہے، اتنا اچھا نام ہے آپ کا، مسرور نام ہے، مسرور کا معنی ہے خوش، خوشحال خان رکھ لیں، تو نام نہ چینج کریں۔ آپ خوش نہیں ہیں تو کیا کریں؟ آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، ایکٹیو رہیں، ورزش کیا کریں، بھاگیں دوڑیں، تھکائیں اپنے آپ کو۔ جو آدمی مصروف ہوتا ہے خوش وہی ہوتا ہے، جو فالتو ہوتا ہے پڑا ہوا رہے ہر وقت گھر میں، کوئی کام کاج نہیں ہے، اس کی کھوپڑی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خوب ذہن میں رکھیں یہ بات۔ اگر واش روم جانے کی دعا بھول جائیں تو اندر جانے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اندر جانے کے بعد وہ کام کریں جس کام کے لیے آپ واش روم تشریف لائے ہیں، دعا کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگلی دفعہ میں پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ واش روم آخری دفعہ تو نہیں آ رہا نا آپ کو، اس کے بعد بھی آتا رہے گا، اللہ سے پوری امید ہے، اللہ کی رحمت سے، تو بعد میں پڑھ لیے گا۔ مریم ندا مفتی صاحب کیا ولاگنگ کی کمائی حلال ہے؟ اگر لڑکی تلاوت کرے اور اپلوڈ کرے تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں لڑکیوں کا، جوان لڑکی کا تلاوت کو اپلوڈ کرنا شریعت کے پسندیدہ کاموں میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جوان لڑکی کے بارے میں اور اللہ نے کے احکام یہی ہے، لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ اپنی آواز میں اتنی اٹریکشن پیدا نہ کرے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ تو تلاوت میں تو بہت خوبصورت آواز بنائی جاتی ہے اسپیشلی، تو اس لیے کوئی اور کام کر لیں، یہ کام نہ کریں۔ باقی ولاگنگ کی کمائی حلال ہے، البتہ اس میں کچھ ولاگ جائز ہوں، ایسے حرام ولاگ بنانا جائز نہیں ہے، جیسے آج کل بے حیائی اور بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے ولاگنگ میں۔ باقی جائز اگر ہے تو جائز ہے، اور اس کی کمائی جو ہوتی ہے وہ تو اس ایڈ کی ہوتی ہے، تو اس ایڈ میں چونکہ جو کچھ ناجائز ایڈ بھی شامل ہوتے ہیں، اس لیے 2.5%، 5%، 10% جو بھی جس کی جو رائے ہو اس کے حساب سے اس میں سے صدقہ ضرور کرے۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں 2.5%، ماہرین کچھ کہتے ہیں 5% حرام شامل ہوتا ہے، تو اندازے سے کر دیں۔ جہاز بلوچ مستونگ سے میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن یا قبر میں جب فرض نمازوں کا حساب ہوگا تو اگر وہ کم ہو گئی تو حکم ہوگا کہ اس کی نفل نمازوں کا حساب کرو،
اور اگر نفل سے فرض کی کمی پوری ہو گئی تو حکم ہوگا اسے معاف کر دو اور جنت میں داخل کر دو، کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو کتنے نفل نماز ایک فرض کے برابر ہوں گے؟ جو فرض کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں کیا وہ نوافل بھی اس میں شامل ہوں گے؟ دیکھیں، فرض نماز قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذمہ ایک بھی فجر کی نماز رہ گئی تو ساری دنیا کے نوافل، ساری زندگی کے نوافل، کروڑوں اربوں نوافل بھی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے اور فجر کے 2 فرض، تو وہ 2 فرض کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرض تو ہر صورت میں پڑھنا ہی ہے، اور اگر کبھی اللہ نہ کرے آنکھ نہ کھولی قضا ہو گئے تو قضا لوٹانی پڑے گی، اس کی تلافی نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نوافل سے فرض کی تلافی ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرض قضا ہو گئے یا فرض آپ کے ذمے میں رہ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض پڑھنے میں کبھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، خشوع خضوع نہیں ہوتا، دماغ پورا حاضر نہیں ہوتا، وہ پورے آداب سے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو وہ کمی نوافل سے پوری ہوگی۔ اس نوافل میں نوافل بھی ہیں، سنت موقدہ بھی ہے، سب طرح سے کمی پوری ہوگی اس کی۔ مفتی صاحب، اگر ہم کسی کا ولاگ دیکھیں، مثلا ایجوکیشنل یا کوکنگ ولاگ، اور اس میں بد نظری ہو جائے تو کیا کریں؟ کیا ولاگ نہ دیکھیں؟ دیکھیں، دنیا میں آج کہیں بھی آپ جائز کام بھی کرتے ہیں نا تو اس میں خواتین آ ہی رہی ہوتی ہے۔ ولاگر بھی جو ہے نا ایک دنیا دکھا رہا ہوتا ہے آپ کو، جیسے آپ بازار جائیں اور دیکھیں اپنی آنکھوں سے دنیا، تو لڑکیاں تو ہیں وہاں پہ، تو ولاگر بھی اسپیشل اگر لڑکیاں نہیں دکھا رہا، لڑکیاں ہی دکھا رہا ہے، وہ تو حرام ہے۔ دکھا کوئی جائز چیز رہا ہے، پہاڑ دکھا رہا ہے آپ کو، کوئی ہوٹل دکھا رہا ہے، اس میں اگر لڑکیاں آ رہی ہیں تو وہ اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پورا ولاگ ہی حرام ہو گیا، کیونکہ اس کا مقصد وہ لڑکیاں دکھانا نہیں ہے۔ ایسے یہ ایک منظر کشی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب خود جاتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی تو ایک ویڈیو ہی بنا رہی ہوتی ہے نا، پوری وہ ہم منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر آپ لڑکیوں کو فوکس کر کے دیکھیں گے تو ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اور اگر آپ کا مقصد لڑکیاں نہیں ہے، آپ کا مقصد کوئی جائز چیز دیکھنا ہے، تو پھر اس میں اگر لڑکیاں آ رہی ہیں تو آپ نہ فوکس کریں ان کو۔ تو اس میں ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض بہت ہی ٹھرکی ہوتے ہیں، کنوارے چھڑے چھاٹ قسم کے، تو وہ ان کو تو غیر اختیاری نظر پڑنے سے بھی شہوت پیدا ہوتی ہے، گناہ کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو اپنے اوپر قابو ہے غیر اختیاری نظر پڑنے سے، اس کو نہیں جذبات ایک دم برانگیختہ ہوتے، گناہ کی طرف اس کا خیال نہیں جاتا، تو وہ پھر ایسی جائز چیزیں دیکھ سکتا ہے، اسپیشل فوکس کر کے لڑکیوں کو نہ دیکھے وہ۔ مفتی صاحب، کیا سگی ماں اپنی اولاد میں فرق کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ آج کل مائیں بہت فرق کرتی ہیں، بہت گھروں میں بعض دفعہ اللہ بچائے ماؤں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بعض دفعہ بیٹیاں ماؤں کی ستائی ہوئی ہوتی ہیں، مائیں ان کو ٹاؤنٹنگ کرتی ہیں، تانے کرتی ہیں، تو ماں ہی بیٹی کو تانے دے دے کے مار دیتی ہے۔ ساس کے تانے پھر بھی برداشت ہو جاتے ہیں، ماؤں کے نہیں برداشت ہوتے۔ تو ماں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے اولاد کے لامحدود حقوق، آپ اولاد پر آپ کے حقوق لامحدود نہیں رکھے ہیں، آپ پر بھی کچھ حقوق ہیں اولاد کے، تو ایک کو بہت زیادہ لاڈ کرنا، دوسرے کو بالکل نظر انداز کر دینا۔ اعدلوا فی اولادکم یا بین اولادکم، اس طرح حدیث کے الفاظ ہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی اولاد میں برابری کرو، ایک کو گفٹ دے دینا بہت بڑا، دوسرے کو نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو اولاد میں برابری نہیں کر رہے تھے، کوئی معاملہ کر رہے تھے، آپ نے ان پہ گواہ بننے سے منع کر دیا کہ میں ایسے ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ تو باپ ہو یا ماں ہو، اولاد میں تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے، کوئی خدمت گزار زیادہ ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ فرق کرنا کہ دوسرا احساس کمتری میں جائے، یہ ماں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد کو بار بار طنز کرنا، خاص طور پہ مائیں بیٹیوں کو کر رہی ہوتی ہیں، ذرا سی بات پہ بہت زیادہ ڈانٹ رہی ہوتی ہیں۔ ہم تو اولاد کو یہی کہیں گے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، وہ جو مرضی سلوک کرے آپ نے برداشت ہی کرنا ہے، لیکن ماں کو بھی چاہیے نا کہ ہر وقت اس کو ٹارچر نہ کرے، ہر وقت ٹارچر نہ کرے۔ ہر وقت ٹارچر کرتے رہنے سے بیٹیاں پاگل ہو جاتی ہیں، یہ رپورٹس ہیں، ہم نے اس سوسائٹی میں ہی وقت گزارا ہے۔ تو ایسا سلوک بعض دفعہ ماں کر رہی ہوتی ہے بچی کے ساتھ، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے دماغ پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اس کو مسلسل تانے دے دے کے نا وہ دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے اس کا۔ تو اس لیے ماں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا خیال کیا کرے۔ زبیر خان انڈیا سے، کیا میوچل فنڈز میں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ سعودیہ سے کسی نے پوچھا ہے، میں نے سعودی میں 19 مہینوں سے کام کر کے ایک منزلہ گھر اور اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کا پیسہ جمع کر لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب چونکہ حج کے دن آ گئے ہیں تو والدہ کہتی ہیں حج پر نہ جاؤں اور اس پیسوں سے گھر بنا کر ابھی تو حج کے دن گزر گئے بھائی، لگ رہا بہت پرانا سوال ہے، ابھی تو وہ چل رہا ہے محرم ہے نا، آج کیا تاریخ ہے؟ جون کی 11 جون 2024 ہے آج، جب میں آج مسائل کا جواب دے رہا ہوں میں، تو جی کہتے ہیں والدہ کہتی ہیں حج پہ نہ جاؤں، ان پیسوں سے گھر بنا کر اپنی اور چھوٹے بھائی کی شادی کرا دو۔ دوسری طرف میں انتہائی بد کردار اور گناہگار لڑکا ہوں، اللہ بچائے بھائی،
باقی بہت زیادہ پرہیز کرتا ہوں. تو پرہیز کس چیز سے کرتے ہیں؟ جب انتہائی گناہگار بھی ہیں، انتہائی آپ نے کہا کہ میں بدکردار بھی ہوں، تو پھر پرہیز کس بات سے کر رہے ہیں؟ اچھا خیر، آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، مگر تنہائی کے گناہ سے بالکل نہیں بچ سکتا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا. اس لیے مجھے حج کا بھی بہت دل کرتا ہے، کیونکہ اپنے اللہ سے بے حد شرم آتی ہے. سوچا شاید اس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں. دوسری طرف بخدا شادی بھی فرض عین ہے، مجھ پر فرض ہو چکی ہے. اللہ میری طرح انسان تا قیامت پیدا نہ کریں. اللہ تعالیٰ بچائے بھائی، بہت اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دی میرے بھائی. اب میرے لیے حج کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، حج کی جب درخواستیں جانا شروع ہوں اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ حج کر کے حج کی درخواست بھی جمع کرا سکتے ہوں اور سارے مصارف بھی اٹھا سکتے ہوں، تو پھر آپ پہ حج فرض ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ پیسہ ان دنوں میں ہو جب حج کی درخواستیں جا رہی ہیں. چاہے وہ گھر بنانے کا پیسہ رکھا ہو یا چھوٹے بھائی کی شادی کا پیسہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، اگر حج کی درخواستیں جانے کے دنوں میں اتنا پیسہ تھا لیکن اس سے پہلے آپ نے خرچ کر دیا، تو پھر آپ پہ حج فرض نہیں ہوگا. تو اس لیے اگر گھر بنانا ہے تو حج کی درخواستیں جانے سے پہلے یہ پیسہ گھر میں لگا دیں، تاکہ جب حج کی درخواستیں جائیں تو اس وقت آپ کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو. باقی اللہ آپ کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دل سے دعائیں توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے اور جلد سے جلد نکاح کی کوشش کریں. محمد عمر انڈیا سے، علماء کا دینی خدمت کے ساتھ تجارت کرنا کیسا ہے؟ کرنی چاہیے بھائی، تاکہ لوگوں کے محتاج نہ رہیں، استغنا پیدا ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. باقی یہ کہ چند علماء ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ توکل ہوتا ہے، وہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں. ہمارے اکابر میں تو ایسے بہت سے لوگ تھے، اب بھی ہیں، تو وہ پھر تجارت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم نے اوڑھنا بچھونا بس دین کی تبلیغ کو. پھر ان کے گھر میں فاقہ بھی آئے گا نا تو کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے. پھر یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو ایسے چند لوگ توکل والے ہوتے ہیں اور ہر دور میں رہیں گے. کسی کو اللہ نے ایسا توکل دیا ہے کہ پھر بھئی ہاتھ نہیں پھیلانا، چاہے فاقہ آئے گھر میں، بھوک سے مر جاؤں گا، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا اور کم پہ گزارا کروں گا. اور پھر جو کچھ اللہ نے یعنی جتنی صلاحیت دی ہے ساری دین کی تبلیغ میں نے جھونک دینی ہے. ایسے بھی چند لوگ ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو اللہ نے ایسا حوصلہ دیا ہے تو پھر سب سے عظیمت والا راستہ یہ ہے. لیکن ہر ایک میں ایسا حوصلہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ اتنا توکل ہوتا نہیں ہے، تو جب پیسہ نہیں آتا تو نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں، لوگوں سے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. سیٹھوں کی جیبوں پہ نظر شروع ہو جاتا ہے. پھر ان کے تعلقات دولت مندوں سے ہی ہوتے ہیں، غریب کو لفٹ نہیں کراتے کیونکہ غریب سے ان کو کوئی امید نہیں ہوتی. تو یہ لالچ پیدا ہوتی ہے، پھر برباد ہو جاتے ہیں. تو ایسا اعلیٰ درجے کا توکل اگر نہ ہو تو پھر تمیز سے نارمل لائف گزارنی چاہیے، جیسے سب گزار رہے ہیں، دین کی خدمت بھی اور ساتھ ساتھ بزنس بھی. پھر سر اٹھا کے جیو گے، اپنا کھاؤ گے، اپنا پہنو گے، اپنے خرچے پہ استغفر اللہ شادیاں بھی کرو گے. زوجہ منصور کرک سے، اگر کسی خاتون کے بال چھوٹے اور کمزور ہوں اور بار بار عمرہ کرنے کی وجہ سے مزید بال کٹوانے کی گنجائش نہ ہو، یعنی شانوں سے اوپر آتے ہوں، تو اگر اب وہ حج یا عمرہ کرے گی تو بال کیسے کاٹے گی؟ بال تو بھائی ایسے ہی کاٹنے ہوں گے، کم از کم 1/3 بال 1 انچ کاٹنے پڑیں گے. مفتی صاحب، بال بچا لیں یا عمرہ کر لیں، دونوں میں سے ایک. مفتی صاحب، میری یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے، نماز میں بھی عجیب و غریب خیال آتے رہتے ہیں، برائے مہربانی کوئی عمل بتا دیں. بھائی جان، آپ کے لیے بہترین عمل ہے، اور ایسا بہترین عمل ہے نا، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. وہ یہ کہ آپ فوراً کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں. HBL کے اسلامی شریعہ پروفٹ اکاؤنٹ کا پروفٹ حلال ہے حرام؟ پاکستان میں جتنے بھی اسلامک بینک ہیں نا، اور یا جو سودی بینک ہیں لیکن ان میں کوئی اسلامک ونڈو بھی کھلی ہے، تو ہماری معلومات یہی ہیں کہ وہ سب اسلامک ہی ہے، کیونکہ اب اسٹیٹ بینک کی طرف سے ان کی مضبوط نگرانی ہو رہی ہے. تو وہ اسلامک جو ہیں تو وہ واقعی میں اسلامک ہی ہیں، ہماری جہاں تک معلومات ہیں. اب کل کوئی چینج کر دے سسٹم کو تو پھر ایک الگ بات ہے. اور یہ صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کا مجھے نہیں پتا. وسیم اوکاڑا USA سے، میں جسٹ میٹس کے نام سے، اچھا USA میں، سوری، وسیم اوکاڑا کہتے ہیں USA میں جسٹ میٹس کے نام سے ایک بزنس ہے، وہ سور، چکن اور بیف کا پکا ہوا گوشت فروخت کرتے ہیں. یہ ایک امریکی کمپنی ہے، لہذا مجھے یقین ہے کہ وہ چکن اور گائے وغیرہ کو ذبح کرنے سے پہلے تدبیر نہیں پڑتے ہوں گے. میں اس کمپنی کے IT ڈپارٹمنٹ میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. ہمارا کام ان کے لیے سافٹ ویئر اور ویب سائٹ بنانا اور مینٹین رکھنا ہے. کیا میرے لیے وہاں کام کرنا جائز ہے اور کیا میری آمدن حلال ہے؟ بھائی صاحب، ویب سائٹ یا سافٹ ویئر تو کسی کو بنا کے دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ سافٹ ویئر اگر ایسا ہے، دیکھیں ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھیں. کوئی بھی ایسی چیز بنانا جو ہر طرح کے کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے چھری بنا دی، اب اس سے گلا بھی کاٹا جا سکتا ہے، خربوزہ بھی کاٹا جا سکتا ہے. تو چھری بنانے والا تو مجرم نہیں ہوگا نا، وہ تو کسی کو بھی چھری بنا کے دے سکتا ہے. کوئی اس سے گلا کاٹ رہا ہے تو وہ خود مجرم ہے. تو سافٹ ویئر بھی اگر وہ ایسا ہے کہ
جو ہے یا ویب سائٹ جو آپ بنا رہے ہیں اس ویب سائٹ میں یعنی اس کام کے علاوہ کوئی اور کام ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر تو وہ ویب سائٹ بنانا حرام ہے. لیکن میرا خیال ہے ایسا ہوتا نہیں ہے. جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں تو آپ تو ایک ڈومین دے دیتے ہیں اس کو، اور پھر وہ ویب سائٹ پہ جائز کام بھی کر سکتا ہے، ناجائز کام بھی کر سکتا ہے. تو پوری ڈیٹیل آپ مجھے بتائیں گے تو پھر میں اس کے بارے میں آپ کو صحیح طرح سے جواب دے سکوں گا. اصول اور ضابطہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ایسا کام جو گناہ کے علاوہ بھی جائز کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے. کسی کو ایسی خدمات دینا یا ایسی سروس دینا کسی کو، تو یہ سروس جائز ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایسی سروس دے رہے ہیں جو اس گناہ کے کام کے علاوہ کسی اور کام میں یوز ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر ایسی سروس دینا بھی حرام، اور اس پر جو آپ کو آمدن ملے گی وہ بھی حرام ہوگی. یہ اصول اور ضابطہ ہے. اصول اور ضابطے کے تحت آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کام آپ کا جائز ہے یا نہیں. میں نے اصول اور ضابطہ بتا دیا، کیونکہ سافٹ ویئر بیسیوں قسم کے ہوتے ہیں، ویب سائٹس بھی بیسیوں قسم کی ہوتی ہیں، اور احتیاط یہی ہے کہ چھوڑ دیں اس کو. کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرے نا جو حلال کما رہے ہو. اچھا، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ یہ جو سور اور چکن اور حرام گوشت فروخت کر رہے ہیں نا، ان کی اگر یہی کام ہے ان کا، تو ان کی ٹوٹلی ارننگ بھی حرام ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ کو تنخواہ دیں گے تو اپنی ٹوٹلی جو ارننگ حرام ہے اس سے تنخواہ دیں گے. وہاں پھر مسئلہ خراب ہوگا آپ کے لیے. بعض کام جائز ہو کے بھی ان کی ارننگ حرام ہوتی ہے، کیونکہ وہ حرام پیسوں سے آپ کو تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کمپنی اس حرام کے علاوہ بھی کوئی کام کرتی ہے جائز کام، یہ ٹوٹلی حرام کام ہی کر رہی ہے. اگر ٹوٹلی حرام کام کر رہی ہے تو پھر اس کے لیے آپ جب کام کریں گے تو یہ آپ کو اپنی ارننگ سے تنخواہ دے گی، اور ارننگ ان کی ٹوٹلی حرام اور ناجائز ہے. تو احتیاط اسی میں چھوڑ دو بھائی، کوئی صحیح والا کام کرو. سور چکن بیف پتہ نہیں کیا کیا حرام گوشت کھلا رہے ہیں لوگ. میرے شوہر پابندی سے نماز قائم نہیں کرتے، تو کیا میری ان سے طلاق ہو گئی؟ کئی مرتبہ بہت لمبا عرصہ ہو جاتا ہے نماز نہ پڑھتے ہوئے. نہیں، طلاق نہیں ہوئی. نماز پڑھنا، نماز چھوڑ دینا بہت بڑا جرم ہے شریعت میں، لیکن اس سے طلاق نہیں ہوتی بھائی. اسما بیگم صاحبہ پوچھتی ہیں ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ ضعیف حدیث کہتے ہیں آپ، ضعیف حدیث کی تو لمبی چوڑی شرائط ہیں. وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، جس کے تمام راوی ثقہ ہوں، اور وہ حدیث شاذ اور منکر ہونے سے محفوظ ہو، تو ایسی حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے. تو جس میں ان شرائط میں سے کوئی شرائط نہیں پائی جاتی تو اس کو ضعیف کہا جاتا ہے. تو یہ میں نے مختصر سی آپ کو سمجھنے کے لیے تعریف بتائی ہے جو ان شرائط پہ پوری نہیں اترتی. کمزور، یعنی میرا خیال ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ضعیف، یہ بہت دفعہ انہوں نے لفظ سنا ہوگا نا ضعیف حدیث، تو کمزور حدیث جس سے مسئلے میں استنباط نہیں کیا جا سکتا، کوئی شرعی مسئلہ اخذ نہیں کیا جا سکتا اس سے. عبد الرافع تنویر، میرے والدین مجھے اکثر کسی کو کال پر جھوٹ بولنے کا کہتے ہیں، میں منع کرتا ہوں تو غصہ کر کے زبردستی مجھ سے بلواتے ہیں. کیا میں اس مجبوری میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ بھائی کیا کس نوعیت کا جھوٹ بلواتے ہیں؟ گول مول بات کر دیا کریں نا، جھوٹ نہ بولا کریں. جیسے ابو کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے بولے میں گھر پہ نہیں ہوں، تو آپ بولیں کہ وہ نہیں ہے، یعنی نہیں ہے کا مطلب آپ سے ملاقات کے لیے حاضر نہیں ہے، اس طرح بول دیں. یا نہ بولیں کہ گھر پہ نہیں ہے، وہ بولیں بھائی ابو نہیں ہے، یعنی آپ سے ملاقات کے لیے اویلیبل نہیں ہے. جیسے کوئی آپ سے پیسے مانگ رہا ہو نا، آپ بولیں نہیں ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہے لیکن آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. تو ایسی گول مول بات کر دیا کریں. پاکستان سعید نے پوچھا ہے، بینک کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جاب کر سکتے ہیں جہاں بینک کے لیے موبائل اپلیکیشن بنائی جاتی ہے؟ ابھی میں سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرتا ہوں. اس کا بھی وہی جواب ہے جو میں نے پہلے دیا تھا کہ بھئی آپ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کیا کام کر رہے ہیں. تو آئی ٹی میں جائز کام بھی ہوتے ہیں، ناجائز کام بھی ہوتے ہیں. تو بینک میں سارے کام حرام نہیں ہو رہے ہوتے، بہت سے جائز کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ اگر یہ سوال دیکھیں، اور جہاں تک بینک موبائل کے لیے اپلیکیشن بنائی جاتی ہے تو اپلیکیشن بنانا جائز عمل ہے. وجہ اس کی ہے کہ جو بھی اکاؤنٹ ہولڈر ہیں ان کو اپنی جائز رقمیں بھی تو نکلوانی ہوتی ہیں، ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہے. تو ٹرانزیکشن کی حد تک تو یہ ان کا حق ہے، رائٹ ہے. باقی سودی لین دین میں آپ کسی طرح ملوث نہ ہو، لوگوں کو اکاؤنٹ کھولنے کی ترغیب نہ دے رہے ہوں، کیونکہ سودی اکاؤنٹ کھولنا حرام تو اس کی ترغیب دینا بھی حرام ہے. اس طرح کسی کام میں اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو پھر آپ کا کام جائز ہے. مصفہ کوئٹہ، ایک بندہ جو کہ مال خرید کر منافع پر بیچتا ہے، اس کو میں نے کہا اس میں میرے بھی شراکت کرا دے، تو اس نے بولا کتنا اماؤنٹ ہے؟ میں نے کہا 20,000 روپے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے پیسوں کی نسبت سے میں آپ کو 9% دوں گا. تو یہ 9% میرے لیے حلال ہے حرام؟ حرام ہے بھائی. 20,000 کا 9% نہیں لے سکتے آپ اس سے بولے 20,000 سے تو جو کمائے گا نا، اس کمانے میں مجھے کتنے % دے گا یہ بتا. اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا شرک ہے یا گناہ؟ شرک نہیں ہے، گناہ ہے.
اسامہ صاحب انڈیا سے، میرا دوست ایک لڑکی سے ریلیشن میں تھا اور وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے مگر لڑکی کے گھر والوں نے منع کر دیا تو دونوں نے بھاگ کر کورٹ میرج کر لی، کیا یہ جائز ہے؟ میرج کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا جائز ہے یا نہیں، اب کر لی تو اب وہیں کے مفتیوں سے پوچھیں علماء سے کیا کیا جائے، یہ لڑکا اس لڑکی کے ہم پلہ جوڑ کا تھا یا نہیں تھا؟ اگر جوڑ کا تھا تو نکاح ہو گیا لیکن بری حرکت کی ہے، اور اگر جوڑ کا نہیں تھا تو پھر نکاح نہیں ہوا۔ احسان اور فرض میں کیا فرق ہے؟ احسان اور فرض، دیکھو فرض کا مطلب جو آپ پہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داری وہ پوری کریں۔ احسان کا مطلب اس میں ایکسیلنسی پیدا کرنا، جیسے آپ جو ہے وہ فرض کو بہت اچھے طریقے سے سنت کے آداب کے ساتھ جب پورا کر لیتے ہیں تو یہ احسان کہلاتا ہے۔ یعنی احسان کا مطلب جو اپنی ذمہ داری ہے اس سے زیادہ کرنا۔ آپ کے کسی پر قرضہ بنتا تھا 1,00,000 روپے، آپ نے اس کو 1,10,000 دے دیے، چل یار 10 میری طرف سے غریبی، تو کیا مطلب ہر عمل کو بہت عمدہ طریقے سے کرنا، اس کو عربی میں احسان کہتے ہیں، حسن سے نکلا ہے۔ میری ایک جاننے والی خاتون کو ان کے شوہر نے نشے میں 2 طلاقیں دے دیں، وہ بہت لڑائی بھی کرتے ہیں لیکن وہ خاتون ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ ان کے بچے بھی ہیں اور میکے میں والد بھی نہیں ہے، رہنمائی فرمائیں۔ شوہر نے نشہ خود کیا تھا تو اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو 2 ہو گئی ہیں، اگر اس سے پہلے طلاق دے دی تھی تو 3 ہو گئی، اگر اس سے پہلے نہیں دی تھی تو 2 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ تو نشہ اگر انسان خود کرے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ شاہ نور آسام انڈیا سے، مفتی صاحب سنت کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو یا افعال کو تفصیل سے بتا دیں۔ بھائی سنت اس عمل کو کہتے ہیں چاہے نبی نے خود کیا ہو یا کرنے کا کہا ہو اور وہ نبی کی خاصیت نہ ہو اور نبی نے اس پر آخر دم تک قائم رہے، وہ منسوخ نہ ہو۔ بعض حدیثوں میں ہمیں کسی بات کا حکم ہے لیکن نبی کا آخری عمل اس کے خلاف تھا، تو سنت وہ عمل ہوتا ہے جس پر قرار ہو، تو اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا کا حکم ہے۔ قرار کا مطلب آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قائم رہے ہوں۔ محمد ممتاز مکہ مکرمہ سے، ہم 200 کلومیٹر کے سفر کے لیے گھر سے نکلے، اس وقت ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا لیکن جب بس اسٹاپ سے گاڑی میں سوار ہو کر نکل رہے تھے تو نماز کا وقت شروع ہو گیا، مگر بس والے نے 1 گھنٹہ سفر طے کرنے کے بعد بس نماز کے لیے روکی۔ ادھر نماز پوری ہوگی یا قصر؟ اگر آپ مکہ شہر سے نکل چکے تھے 1 گھنٹے میں تو نکل چکے ہوتے ہیں تو پھر قصر نماز پڑھیں گے آپ، کیونکہ اب سفر شروع ہو چکا ہے نا، شہر سے نکل گئے ہیں تو قصر نماز۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نماز کا وقت داخل کہاں ہوا تھا۔ اگر خاون ٹیکوں والا نشہ کرتا ہو تب بھی طلاق کے بعد بچے خاون کے حوالے کرنے ہوں گے، اور اگر عورت کہیں اور شادی کر لے تو کیا کرنا ہوگا؟ اگر ٹیکوں والا نشہ کر رہا ہے پھر تو بچے باپ کے پاس نہیں ہیں، ان کو بھی ٹیکے لگا دے گا وہ یا مار دے گا کہیں نشے میں آ کے، تو ایسی صورت میں بچے دادی کے حوالے کیے جائیں گے، مرد کے حوالے نہیں۔ اگر دادی نہیں ہے تو نانی کے حوالے کیے جائیں گے، کیونکہ عورت کہیں اور شادی کرتی ہے تو سوتیلے باپ کے حوالے بچوں کو نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کے اپنے خونی رشتے موجود ہو۔ کوئی بھی خونی رشتہ نہیں ہے پھر مجبوری ہے، لیکن دادی نانی خالہ ان سارے جب سارے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے نا پھر جا کے سوتیلے باپ کے حوالے کیا جائے گا، یعنی ہوگا تو وہ پھر بھی اس ماں کے حوالے ہی ہوں گے لیکن سوتیلے باپ کے ساتھ پھر اس کو رکھ سکتی ہے۔ سمیر قریشی، مجھے گھوڑے اور کبوتر پالنا بہت پسند ہے مگر میرے گھر والے مجھے کبھی بھی جانور پالنے نہیں دیتے، صورت میں کیا کروں؟ دیکھو وہ جانور پالو جس کا کوئی فائدہ بھی ہو۔ کبوتر پالو گے اس کی بیٹوں میں بیماریاں ہیں اور ہوش ہوش کر کے سیٹیاں بجاتے رہو گے اوباش لوگوں کی طرح، یا تو کوئی بزنس ہو کبوتر کا پھر ایک الگ بات ہے۔ نارملی کبوتر پالنا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، نہ اس کے انڈے کھائے جاتے ہیں نہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں خط و کتابت کے لیے کبوتر استعمال ہوتے تھے، آج کل وہ بھی ختم ہو گیا سیٹ اپ۔ کچھ لوگ بزنس کے لیے پال رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نارملی کبوتر، ہاں گھوڑے پالنے کا شوق اچھا ہے۔ الخیل معقود فی نواصیھا الخیل خیر الی یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے۔ تو باقی آپ حلال جانور پالیں، بکری ہے، مرغیاں ہیں، مور ہیں، یہ سب چیزیں پالیں، اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ باقی آپ کے گھر والے پسند نہیں کرتے تو جب گھر والوں کا گھر ہے تو پھر اگر وہ نہیں پسند کر رہے تو آپ نہ پالیں، پھر جب آپ بڑے ہو جائیں آپ کا اپنا گھر ہو تو پھر آپ پالیں۔ میں بھی جب چھوٹا بچہ تھا، میرے ابا فوج میں تھے، وہ گھر میں بہت زیادہ یعنی صفائی پسند بھی تھے، سلیقے پسند بھی، تو مرغی برداشت نہیں کرتے تھے گھر میں وہ، تو پھر ہم جب بڑے ہو گئے ہم خود ابا بن گئے تو پھر ہم اب مرغیاں پال رہے ہیں، سارے شوق پورے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ پال لیے گا۔ اب مجھے نہیں پتا آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں۔ انعم اسلام آباد سے، میرے سسرال والے مجھ پر بہت ظلم کرتے تھے جس کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے ان سے الگ کر دیا۔ اب ہم ان سے ملنے جاتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے، ہم ان سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں رکھنا چاہتے۔ اب انہوں نے ہمارے منہ پر ہی کہہ دیا کہ ہمارے گھر مت آیا کرو، بڑے نالائق لوگ ہیں، اور اگر ہم پھر بھی چلے جائیں تو ہم سے کوئی بات چیت نہیں کرتے۔
ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ رشتہ نہ ٹوٹے، لیکن وہ رشتہ رکھنا ہی چاہتے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ بس آپ کبھی کبھار سلام دعا کر لیا کریں، انسان کے بچے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ رشتہ داری توڑنا تو بہت بڑا جرم ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اگر آپ نے صحیح لکھا ہے تو بالکل غلط کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ملنے آیا کریں، تو نہیں آتے تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کر دیا کریں، آپ قیامت میں بری ہو جائیں گے۔ رئیس ملک انڈیا سے مفتی صاحب، عربی میں 70 کا لفظ کثرت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو 70 سے مراد 70 ہی ہے یا ان گنت کے معنی میں ہے؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھتا ہے، ایسی صحیح حدیث نہیں ہے، کمزور روایت ہے، لیکن ویسے بڑھتا ہے رمضان میں ثواب، اور اللہ ہو سکتا ہے 70 سے بھی زیادہ گنا بڑھا دیتے ہوں، یعنی دوسرے دلائل سے یہ بات ثابت ہے، شرعی دلائل سے، کہ نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو 70 گنا بھی ہو سکتا ہے، 100 گنا بھی ہو سکتا ہے، باقی 70 کا لفظ بہت دفعہ کثرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے رمضان کی جو فضائل قرآن و سنت میں، اس میں اللہ سے پوری امید کی جا سکتی ہے کہ کئی گنا ان گنت گنا بڑھایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہوں گے ثواب۔ عثمان مانی، میں پشاور سے ہوں اور افریقہ میں رہ رہا ہوں، وہ اتنے سفید لوگوں کے علاقے سے رہ کر اتنے، آپ خود سمجھ سکتے ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، 10 سال سے تک تو آپ بھی تھوڑے تھوڑے بلیک ہو چکے ہوں گے، اب میری عمر 33 سال ہے اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کلر چینج ہو گیا میرے بھائی، اس لیے نہیں ہوئی شادی، گھر والے وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اگر میں خود سے شادی کر لوں تو مجھ سے قطع تعلق کر لیں گے، آپ خود سے شادی کر لو، اگر وہ قطع تعلق کرتے ہیں تو اس میں گھر والوں کو گناہ ہوگا، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، اور جب آپ کی بیوی آئے گی تو وہ گھر والی ہوگی، اور اس کے جب بچے ہوں گے تو آپ کے اپنے گھر والے ہو جائیں گے، اور اگر 4 شادیاں کر لیں گے تو پھر آپ کا خاندان آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ بن جائے گا، کیونکہ آپ کی اتنی اولاد ہوگی، پھر بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پھر وہ بڑے ہوں گے، پوتے نواسے، تو پھر آپ کا جو فی الحال پشاور میں خاندان ہے وہ چھوٹا رہ جائے گا، اور آپ جو ابھی اب خاندان کا ایک پارٹ ہیں تو آپ کا خاندان آپ کا ایک پارٹ بن جائے گا۔ یہ بہترین پیکیج ہے، اس وقت میرے پاس یہی پیکیج تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، لہذا آپ پریشانی ختم کریں، 33 سال میں بھی اگر شادی نہیں کی تو پھر بڈھے ہو کے کرو گے، کیا فائدہ پھر شادی کا؟ تو کر لو، بتا دو بھائی، جس نے قطع تعلق، پہلے محبت سے سمجھاؤ، نہیں مانتے تو شادی کر کے بتا دو، وہ گناہگار ہوں گے اگر قطع تعلق کرتے ہیں، کیونکہ ان کو آپ کو روکنے کا حق ہے نہیں، بچہ جب بالغ ہو جائے اپنا کما رہا ہو تو ماں باپ کو روکنے کا حق نہیں ہے اس کو۔ کیا بندہ اپنی بیگم کے ساتھ باہر واک پر جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اتنے شریف لوگ مارکیٹ میں، بیگم کے ساتھ ہی واک پہ جانا چاہیے، گرل فرینڈ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، ہم تو یہی تو چیخ رہے ہیں بھائی، بیگموں کو پروموٹ کرو، سسٹم میں بیگم لے کر آؤ، گرل فرینڈ کو مارکیٹ سے نکالو، شریف آدمی بیگم کے ساتھ، اور خود بھی بیگم کے ساتھ جب واک پہ جاؤ گے تو تمیز سے بھی واک کرو گے، صرف واک ہی کو فوکس کرو گے، اگر بیگم کے بغیر جاؤ گے تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ جو بیگموں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، آپ خود آگے سمجھدار ہیں، تو بیگم آپ کو بھی کنٹرول کرے گی، وہ صرف واک کو فوکس کروائے گی اور ادھر ادھر جھانکا تاکی سے آپ کو بچائے گی، کیونکہ جو چھڑے چھاٹ واک پہ جاتے ہیں نا تو وہ بہت الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے۔ عائشہ صاحب UK سے پوچھتی ہیں، 2 نمازیں ملا کر پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی 2 نمازیں سفر میں یا ضرورت کے موقع پر، سفر نہ بھی ہو حضر بھی ہو تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا یہ جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں سنت ہے، لیکن 2 نمازیں اکٹھی جو نبی نے پڑھی ہیں، جو بے غبار حدیثوں سے جو بات ثابت ہے وہ کیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے اس بارے میں کہ اس طرح سے اکٹھی پڑھنی ہے کہ ظہر کو آخری وقت میں لے گئے، اور جیسے بخاری کی حدیث آتی ہے مغرب کو آخری وقت میں لے گئے، ثم تلبس یسیرا، پھر تھوڑا سا ٹھہرے، عشاء کا وقت داخل ہوا تو فوراً عشاء پڑھ لی، تو اس طرح سے اکٹھی ہوگی، یہ بھی ضرورت کے وقت ہے، بلا ضرورت یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، تو سفر میں کبھی ضرورت ہو یا حضر میں، سفر نہ بھی ہو، جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اب اس کو بار بار وضو کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر وہ ظہر کو اینڈ میں لے کے جائے، بالکل آخری وقت میں وضو کر کے ظہر پڑھی، تھوڑا سا ٹائم گزرا، تھوڑا سا انتظار کیا، عصر جیسی داخل عصر بھی پڑھ لی، اس طرح سے اکٹھی۔ اسی طرح مغرب کو ڈیلے کیا، میں بھی سفر میں ایسا کرتا ہوں، بعض دفعہ جب ضرورت ہوتی ہے، مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ نماز قضا نہ ہو جائے، جیسے جہاز میں کھڑے ہو کے پڑھنے نہیں دیتے، اب موقع دے دیا کھڑے ہو کے پڑھنے کا، تو بھائی پھر وضو کرنا جہاز میں بڑا مشکل ہوتا ہے جب لمبی فلائٹ ہوتی ہے، تو پھر ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ٹائم دیکھا بھائی ظہر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے، تو اس میں ہم نے وضو کیا، اور جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، ظہر پڑھ لی، تھوڑا سا ٹھہرے اور دیکھا بھائی عصر کا وقت داخل ہوا، فوراً عصر پڑھ لی، تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 نمازیں اکٹھا پڑھنا ثابت ہے۔ باقی جو اس کے خلاف دوسری حدیث ہیں وہ سند کے لحاظ سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، تو اس پر میں انشاءاللہ بہت جلد ایک ویڈیو کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں کہ 2 نمازیں اکٹھی کیسے پڑھی جائیں گی۔ ہاں، حج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں اسی طرح کیا کہ ظہر کے ساتھ عصر پڑھی اور مزدلفہ میں عشاء اور مغرب ساتھ پڑھی ہیں، وہ حج کی خاصیت ہے، کیونکہ حج میں سارے احکام خلاف قیاس ہیں،
حافظ شاہ نور عالم انڈیا سے، شادی کے لیے اگر لڑکے اور لڑکی تیار ہوں اور لڑکی کے گھر والے بھی تیار ہوں لیکن لڑکے کے گھر والے اس شادی کے لیے تیار نہ ہوں تو اس کا نکاح کرانا کیسا ہے؟ لڑکے کے گھر والے تیار نہیں ہیں تو تیار کر لیں، ان کو لے جائیں، ان کو بھی بیوٹی پارلر میں تیار ہو جائیں گے۔ خیر وہ تیار ہو یا نہ ہو، یہ تیار ہو جائے اور نکاح کر کے ان کو بتا دے۔ میں تو بار بار بولتا ہوں آج کل گھر والے کہاں نکاح کراتے ہیں، کر کے بتا دیں، ہو گئی ہے، اتنی ہمت ہے تو کر لو، نہیں ہے تو پھر نہیں کرو بھائی۔ تو کیا لڑکی والے لڑکے والوں کو رشتہ بھیج سکتے ہیں؟ جی بالکل بھیج سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلاف صحابہ کرام سے یہ بہت ثابت ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ بعض دفعہ خود پیش کیا انہوں نے۔ تو ہماری سوسائٹی میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں جہالت بہت زیادہ ہے۔ فیضان صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے، جی پہلا سوال ہے کیا میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ اب بھی مکمل طور پر حلال ہے؟ جی ہماری تحقیق کے مطابق اب سے مراد آج جون کی 13 تاریخ 2024، تو ابھی تک کا پتہ ہے مجھے، اس کل کا نہیں پتہ۔ محمد عبداللہ صاحب لیا سے، کیا دو آدمی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں؟ کسی بھی شخص کے لیے اپنا سطر کھولنا، ناف سے لے کے گھٹنا یہاں تک کا علاقہ کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر کپڑے پہن کے غسل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر سطر کھل جاتا ہے تو پھر حرام اور ناجائز ہے۔ ایوب خان مردان سے، میں اپنے دوست کے ساتھ پارٹنرشپ پہ فصل لگانا چاہتا ہوں، فصل اگانا چاہتا ہوں، پیسے میرے ہوں گے اور محنت اس کی، اس پہ میں جو خرچہ کروں گا یعنی زمین کا ایجار، مزدور کی مزدوری وغیرہ، منافع آنے پر میں یہ خرچ کیے ہوئے پیسے پہلے لوں گا، بعد میں منافع تقسیم ہوگا، یا یہی خرچ کیے ہوئے پیسے لیے بغیر منافع تقسیم ہوگا؟ نہیں، جو پیسے آپ نے خرچ کر دیے تو پروفٹ تقسیم ہوتا ہے، جو انویسٹمنٹ میں جو اصل اماؤنٹ ہے وہ کبھی تقسیم نہیں ہوتا، وہ پہلے نکالا جاتا ہے، پروفٹ کو پھر آپ ڈیوائیڈ کریں گے۔ اگر آپ پارٹنرشپ پہ آپ فصل اگانا چاہ رہے ہیں تو منافع میں سے آپ طے کریں گے، جی اتنے فیصد تمہارا اور اتنے فیصد میرا۔ عمران خان شکاگو سے، آپ سمیت بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ آدمیوں کو شادی کے سلسلے میں لڑکیوں کے ماضی کے بارے میں کھود کرید نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر ان کے کنوارے پن کے بارے میں، جبکہ دوسری طرف آپ لوگ عفیف، پاک دامن اور نیک عورت سے شادی کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ اگر ہم نے بغیر تحقیق کے شادی کر لی اور بعد میں پتہ چلے کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے تو کیا ہوگا؟ لوگ پرانی یادوں کو نہیں بھولتے، نیز ہمیں اس بات کا بھی یقین کیسے ہو کہ اس نے خلوص کے ساتھ توبہ کر لی ہے؟ آدمیوں کی خواہش تو کنواری لڑکی سے شادی کرنے کی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بھی بتایا ہے کہ حوریں کنواری ہوں گی۔ اگر ایک نوجوان بدکاری سے اجتناب کرتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی اس قسم کی عفیف اور پاک دامن ہو۔ مشورہ عنایت فرمائیں کہ ایک ایسے آدمی کے گناہوں سے باخبر ہوئے بغیر اس کے ماضی کے بارے میں کیسے مطلع ہو، کیونکہ اللہ بھی انسان کے گناہوں کو چھپاتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ اشکار ہو۔ دیکھیں میرا جو بیان تھا وہ اس کے بارے میں، جب آپ کی کہیں شادی ہو گئی، لڑکی سے آپ کی شادی ہو گئی، وہ آپ کی بیوی بن گئی، پھر آپ اس کا ماضی کورید رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں یہ ماضی میں کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی، یہ غلط ہے۔ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر عاملو کل اجانب، تو پھر حکم یہ ہے کہ جب کسی سے آپ معاملہ کرتے ہیں تو پورا خبردار ہو کے، بیدار ہو کے کریں۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہیں سے بھی رشتہ آیا تو آپ نے آنکھ بند کر کے ہاں کر دی، آپ نے تحقیق ہی نہیں کی کہ یہ لڑکا کیسا تھا، یہ لڑکی کیسی تھی۔ یہ تحقیق تو بہت پھر ضروری ہے، تو اس میں وہمی بھی نہ بنے اور یہ بھی نہ ہو کہ تحقیق نہ کریں۔ یہ دونوں چیزوں کے درمیان والا راستہ ہے۔ درمیان والا راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اچھے گھرانے کی ہے، اچھے خاندان کی ہے، اچھی جگہ پہ رہتی ہے، تو بلا وجہ پھر اس کے ماضی میں کھود کرید کرنا یہ وہمی ہونے کی علامت ہے۔ تو اور اگر کسی ایسے خاندان سے ہے جس کے میں جیسے لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں، ان کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، تو پھر آپ کریں ہی نہیں شادی، وہاں پہ آپ تحقیق کریں گے کیسے؟ پھر بھی اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں جو بے پردگی کا ماحول ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا بہت زیادہ ماحول چل رہا ہے، اس میں تو اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے، اس کے پاس تحقیق کے ذرائع ہوں تو وہ کر سکتا ہے، لیکن تحقیق کے ذرائع ہوتے نہیں ہیں۔ وہ تھوڑی آپ کو اپنا موبائل پکڑا دے گی، دیکھ لو آپ اس موبائل میں کون کون ہے، کیا کیا ہے، یا اس کے اماں ابا تھوڑی بتائیں گے آپ کو، تو ایک عجیب ٹینشن میں پڑ جائیں گے آپ۔ تو اس کا طریقہ یہ بھی دیندار گھرانوں میں شادی کریں، اچھے خاندانوں میں شادی کریں، اور اگر کوئی خاندان اچھا نہیں ہے تو کریں ہی نہیں وہاں شادی، بجائے اس کے کہ کسی کی تحقیق میں آپ جائیں۔ پھر بھی بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ شادی سے پہلے اگر آپ کے پاس تحقیق کے ذرائع ہوں تو تحقیق کی جا سکتی ہے، خاص طور پر کوئی ایسا گھرانہ جہاں بن کے بارے میں ذرا تھوڑے سے آج کا نام نہاد جو سیکولر ہوتے ہیں، نام نہاد جو سیکولر ہوتے ہیں اور نام نہاد لبرل ہوتے ہیں، لبرل میں نام نہاد کے ساتھ لگانا چاہ رہا ہوں، سیکولر کے ساتھ نہیں،
تو اس طرح کے لوگوں کی تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں کسی حد تک ضروری ہے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ کمپلینز آ رہی ہیں، لڑکیوں کے بوائے فرینڈ بہت ہوتے ہیں اور لڑکوں کی بھی گرل فرینڈز بہت ہوتی ہیں، پھر وہ وفا کرتے نہیں ہیں، شادی کے بعد وہ اپنے پرانے سے رابطے میں رہتی ہے اور یہ اپنی پرانی سے رابطے میں رہتا ہے، دونوں ایک نمبر کے الو کے پٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عفیف پاک دامن لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے اگر کوئی اس کے ماضی کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے شادی سے پہلے، تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا ہم یوٹیوب سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے ٹک ٹاک مونیٹائزڈ اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو سے ہونے والی ارننگ جو ہمیں ٹک ٹاک بھیجے گا ہمارے لیے حلال ہوگی؟ دیکھیں، یہ کام اگر لیگل ہے تو جائز ہے، اگر یوٹیوب کو ٹک ٹاک کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ آپ ٹک ٹاک والوں سے پوچھیں کہ ہم کسی کی یوٹیوب سے ویڈیو لے کے اگر ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں تو ٹک ٹاک ہمیں اس کا رائٹ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اگر ٹک ٹاک دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو پھر آپ جانے ٹک ٹاک جانے۔ ڈاکٹر محمد علی خان خوشاب سے، میں اور میری کولیگ جو کہ ڈاکٹر ہے، ہم آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں، میری ساری فیملی رشتہ کرنے پر راضی ہے، انہوں نے 2-3 دفعہ رشتہ بھی مانگا، ڈاکٹر صاحبہ کی والدہ بھی راضی ہیں، مگر ان کے والد نہیں مانتے اور وہ بضد ہیں کہ ہم راجپوت خاندان سے باہر رشتہ نہیں کر سکتے، میرا تعلق بلوچ فیملی سے ہے، ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے والد کے پاؤں بھی پکڑے ہیں مگر وہ نہیں مانے، برائے مہربانی اس کا حل بتائیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ والد صاحب غلط کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں، اگر آپ کا تعلق بلوچ فیملی سے ہے، وہ راجپوت ہیں، تو بلوچ بھی جنت میں جائیں گے، راجپوت بھی جنت میں جائیں گے، تو راجپوت کا اپنے بارے میں یہ سمجھنا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، بلوچ سارے غلط ہیں، تو یہ ان کے دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اگر لڑکی کو لڑکا پسند آ رہا ہے اور لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے، بعض دفعہ لڑکے میں خرابی ہوتی ہے، راجپوت ہے لیکن چرس پیتا ہے، بلوچ ہے لیکن چرس پیتا ہے، تو پھر ایسے بلوچ کا یا ایسے راجپوت کا کیا کرنا ہے؟ اور اگر نیک ہے، شریف ہے، تو کسی بھی قوم کا ہے۔ تو اس لیے والد صاحب کا یہ غلط اقدام ہے، اور لڑکی نے پاؤں بھی پکڑ لیے تو والد کو اپنے جمود اور اپنی انا کو توڑ دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجے، جس کے دین اخلاق سے تم مطمئن ہو، تو پھر نکاح کر دیا کرو، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا۔ تو اس لیے والد صاحب کو اپنی انا سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، یہ ناجائز کر رہے ہیں، گناہ گار ہو رہے ہیں۔ محمد عثمان عثمانی ہانگ کانگ سے، سوال یہ ہے کہ کیا منت کے پیسے مدرسہ کو دے سکتے ہیں، اور اگر منت کسی جانور کی مانی ہو تو اس کے پیسے دے سکتے ہیں؟ جی، منت اگر جانور کی مانی ہو پھر بھی بہتر یہی ہے کہ جانور ذبح نہ کیا جائے بلکہ اس کے پیسے دے دیے جائیں۔ تو مدرسے میں اگر انتظامیہ صحیح جگہ پیسے استعمال کرتی ہے، زکوٰۃ کے مستحقین کو ایسے پیسے لگتے ہیں، تو پھر جائز ہے۔ تو مدرسے کی انتظامیہ اگر دیندار ہے، وہ پیسوں کو صحیح جگہ استعمال کرتی ہے تو بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ مدرسے میں پیسے دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو زکوٰۃ ادا ہوگی، منت پوری ہوگی، دوسرا دین کی خدمت اور اشاعت کا ثواب بھی ملے گا۔ عطا اللہ صاحب حیدرآباد سے پوچھتے ہیں، میں نے پچھلے دنوں اپنی زوجہ کو کسی مرد کے ساتھ فون پر باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا، جو کہ یہ سلسلہ بقول زوجہ کے پچھلے 2-3 مہینوں سے چل رہا تھا، باوجود اس کے کہ میں نے اپنے شادی کے 7 سال میں کبھی زوجہ کو ماں بہن کی گالی تک نہیں دی، نہ مارا، نہ پیٹا، نہ تھپڑ مارنا تو دور کی بات، میں نے اسے ہر طرح کا پیار اور لاڈ دیا تھا۔ حالانکہ فون پر بات کرتے وقت بھی میں نے جب زوجہ کو دیکھا تو مجھ سے ہاتھ تک نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ میں نے پچھلے 7 سال تک اسے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اب بتائیں، اتنی نرمی کے باوجود بھی اس نے دھوکہ دیا، زوجہ نے معافی مانگی جو کہ میں نے معاف کر دیا، پھر بھی وہ جھوٹ بہت بولتی ہے، اعتبار کرنے کو جی نہیں چاہتا اب، لیکن اس بات کی بھی فکر ہے کہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے، تو مجھے یہاں کس بات کا حکم ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صبر تو میں نے کر لیا، غصہ بھی پی گیا، اب میں کیا کروں؟ دیکھیں، میں شرعی مسئلے بتا سکتا ہوں، لوگوں کے ذاتی معاملات میں مشورہ دینا میرے لیے اس چینل پہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مشورہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی بات سنی جائے، پورے حالات دیکھے جائیں، اس کے بعد مشورہ دیا جا سکتا ہے، شرعی مسئلہ بتایا جا سکتا ہے کہ شریعت میں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ طلاق بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں سختی کرنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کے لیے شرعاً سختی کرنا بھی جائز ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی محبت کی کمی سے ایسا ہوا تو تھوڑی محبت کا کہ چولہا تھوڑا سا بڑھا دیں، تو شرعاً یہ تینوں اسٹیپ آپ کے لیے جائز ہیں۔ باقی کرنا کیا چاہیے یہ میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، باقی یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا لے، تو اگر آپ طلاق کی طرف جاتے ہیں
تو وہ نقصان پہنچانا نہ پہنچانے سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، وہ اس کا اپنا عمل ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نقصان کیوں پہنچایا، شرعاً آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ سختی کرنے سے بھی وہ اپنے اوپر کوئی نقصان کر بیٹھتی ہے تو بھی آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ آپ کو یہ رائٹ دیا ہے شریعت نے کہ اس کو یہ کیونکہ یہ بڑی غلطی ہے نا، چھوٹی غلطی نہیں ہے یہ، لیکن بہرحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہو سکتی ہے، غلطی سے اس نے توبہ کر لی ہے، تو پھر مہلت بھی دی جا سکتی ہے اس کو۔ نارملی تو کوشش اصلاح ہی کی کرنی چاہیے سوسائٹی میں، طلاقوں کی طرف جانا یہ نارملی اچھا کام نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہو جائے وہ۔ باقی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، آپ کے دل میں ایک ہمیشہ کے لیے وسوسے بیٹھ گئے یا نہیں بیٹھے، آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر پیر یا شیخ ناراض ہو جائے تو اس کو کس طرح راضی کیا جائے؟ یہ بھی بتا دیجئے کہ رشتہ داروں سے کن کن صورتوں میں قطع تعلقی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، پیر یا شیخ اگر واقعی صحیح ہے، یہ والے پیر نہ جو مارکیٹ میں آج کل چل رہے ہیں، نہ خود شریعت پہ چلتے ہیں نہ اپنے مریدوں کو شریعت پہ چلاتے ہیں، خود ان میں شہرت اور دولت کی لالچ ہوتی ہے، تو اپنے مریدوں سے شہرت اور دولت کی لالچ کہاں سے نکالیں گے یہ؟ تو شیخ اگر واقعی ایسا ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کے دنیا کی محبت میں کمی ہوتی ہے، وہ خود بھی دنیا سے مردار سے کا عاشق نہیں ہے، اللہ سے حقیقی معنوں میں وہ محبت کرنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، پھر بڑوں نے اس پر اعتماد بھی کیا ہو، مجاز بیعت بھی ہو باقاعدہ، تو پھر ایسے شیخ سے جب اصلاحی تعلق قائم ہو جائے تو اس کو منا کے رکھنا چاہیے۔ اگر وہ کسی جائز بات پہ آپ سے ناراض ہوا ہے تو پھر آپ کو اس کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جیسے منایا جاتا ہے، اب ہر ایک کے منانے کا طریقہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ اب مجھے تو آپ کے شیخ کے حالات نہیں پتہ ہیں کہ وہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، گفٹ دے دیا جائے، دعا مانگی جائے ان کے لیے اور لوگ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے پتھر دل کسی کو نہیں بنایا ہوتا۔ باقی رشتہ داروں سے قطع تعلق کیسے کن صورتوں میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے صورت لکھ کے بھیجیں گے نا تو میں بتاؤں گا اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ایسے صورتوں کی فہرست بنانا کہ ان صورتوں میں ہے ان صورتوں میں نہیں، وہ بہت مشکل کام ہے۔ نارملی تو قطع تعلق جائز ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بہت ہی کوئی مسئلہ ہو رہا ہو، رشتہ داروں سے جوڑ پیدا کرنے میں مسائل کھڑے ہو رہے ہوں تو تعلق کم کر دیں، ختم نہ کریں۔ کم کرنے کا مطلب کبھی کبھار سلام دعا ہیلو ہائے، میت میں چلے گئے، ان کے کوئی ایسے غم میں شریک ہو گئے، اتنا تو کم از کم رکھیں۔ مشرف صاحب انڈیا سے، آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ دجال کو اللہ نے طاقت دی ہوگی، وہ اسباب سے ہٹ کر کچھ کام کرے گا، مثلا مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ۔ تو اسباب سے ہٹ کر کام کرنے والی طاقت تو صرف اللہ کی ہے۔ اس طرح اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جب چاہتے تھے اپنی مرضی سے ہوا کو تابع کر کے کہیں چلے جاتے تھے یا اللہ ان کو لے جاتا تھا؟ اس بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ برائے مہربانی کنفیوژن دور کر دیجئے۔ ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے ہوا کو کر دیا تھا، تو ہوا ان کے کنٹرول میں اللہ نے دے دی تھی۔ تو جب اللہ نے ہوا کو ان کے کنٹرول میں دے دیا تو اب جیسے کوئی سرکش گھوڑا ہو، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اب اللہ اس کو ہمارے کنٹرول میں دے دے تو ہم اس گھوڑے پہ بیٹھ کے سواری کر لیتے ہیں۔ سخر لنا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، قرآن کے الفاظ ہیں نا کہ جب جانور کی پشت پہ سوار ہو تو یوں کہا کرو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس جانور کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، تو سدھا دیا ہمارے لیے، ہمارے حوالے کر دیا اس نے۔ تو ایسے ہی ہوائیں بھی سرکش ہوتی ہیں، ہوا کی پشت پہ بیٹھ کر کے سفر کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہوا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ہوا کو کنٹرول میں دے دیا سلیمان علیہ السلام کہ اس کی لگام جیسے گھوڑے کی لگام پکڑائی جاتی ہے تو ہوا کی لگام پکڑا دی، چلو وہی آپ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ کسی کے لیے کوئی کام اگر کر لے تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے ہوا کو کنٹرول میں دے دیا، یہ نہیں کہ ساری دنیا کے سارے اختیارات اسباب سے ہٹ کے سلیمان علیہ السلام کے پاس چلے گئے، بس اتنا چلا گیا بھائی ہوا آپ کے کنٹرول میں دے رہا ہوں، یہ لو بھائی آپ اس ہوا پہ بیٹھ کے جہاں چاہے سفر کرو، جنات آپ کے تابع کر دیے۔ تو دجال کو جو اللہ نے طاقت دی ہوگی وہ بھی اسباب کے درجے میں ہوگی، وہ طاقت ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ ما فوق الاسباب اختیارات اس کے پاس آ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان چیزوں کی کوئی خفیہ لاجک ہوگی جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کسی کو بخار میں ٹیکہ لگا دے اور بندہ ٹھیک ہو جائے، تو جس نے یہ میڈیکل سائنس کی ترقی کا علم نہیں دیکھا وہ سمجھے گا ڈاکٹر کے پاس کچھ اسباب سے ہٹ کے اختیارات ہیں۔ جو پرانے زمانے کا آدمی آ کے دیکھ لے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یار اس نے پتہ نہیں کیا کیا اور بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ کہے گا یہ اسباب سے ہٹ کے کام ہوا ہے، حالانکہ وہ اسباب کے تحت ہوا ہے لیکن خفیہ اسباب میں۔ ایک دیہاتی کے لیے وہ اسباب چھپے ہوئے ہیں، انجیکشن گیا اس کے اسکن میں اور اس نے کیمیکل چھوڑا اور پھر اس کیمیکل نے پورا پروسیس ہوا ہے وہ،
تو وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس کو. تو عین ممکن ہے دجال کو جو اللہ نے طاقتیں دی ہوں وہ یا تو اسباب کے تحت ہوں، لیکن وہ اسباب اتنے خفیہ ہوں، ایسے کمالات ہوں اس کے پاس، وہ اسباب ہمیں نظر نہیں آ رہے. جیسے میجک شو میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹانگیں کاٹ دی، یہ کر دیا، اسباب ہوتے ہیں اس کے بھی، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. ہماری نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، ہمیں نظروں پہ دھوکہ یعنی چادر ڈال دی جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یا تو دجال کے کو اللہ نے طاقت دی ہوگی، وہ طاقت وہ اسباب ہوں گے لیکن وہ اسباب ہمیں نظر نہیں آئیں گے. ایسا اس کو ٹیکنالوجی دی ہوگی اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی ایسا کمال دیا ہوگا کہ اسباب ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آ رہے. یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت سے دجال کے کہے ہوئے کو صحیح کر دے گا، یعنی دجال جو چاہ رہا ہوگا نا کرنا وہ اللہ اپنی طاقت سے کر دے گا، کر اللہ رہا ہوگا. جیسے کرامت میں ہوتا ہے کہ بزرگ کیا کرتے ہیں، جب کسی کوئی بزرگ اللہ تعالیٰ بزرگ کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ یہ کرو، میں اپنی طاقت سے کر دوں گا یہ کام. جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ ایک بزرگ تھے، وہ ملکہ سبا کا تخت سیکنڈوں میں اٹھا کے لے آئے. اب اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دیے تھے، لیکن انہوں نے جب ارادہ کیا تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس ارادے کو پورا کر لیا. تو ایسا ہی دجال کسی کو موت دینے کا ارادہ کرے گا، اللہ اپنی طاقت سے اس ارادے کو پورا کر لے گا. کسی کو زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا، اللہ اپنی طاقت سے اس ارادے کو پورا کر لے گا، تاکہ اللہ لوگوں کو آزمائے کہ اس کو خدا تو نہیں مانتے. ظاہر ہے جو عقل مند ہوں گے وہ کہیں گے یہ دجال نہیں کر رہا بلکہ اللہ ہی یہ کام کر رہا ہے، دجال کے پاس طاقت ہے ہی نہیں، طاقت اللہ کے پاس ہے، اس لیے مانگو اللہ سے. اور جو بے وقوف ہوں گے، وہ ظاہر پرست ہوں گے، وہ دجال پر ایمان لے آئیں گے، بولیں گے تو خدا ہے، دیکھو یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. تو یہ آزمائش ہوگی، کر اللہ ہی رہا ہوگا. عقل مند کہیں گے یہ اللہ کر رہا ہے، دجال نہیں کر رہا، اور بے وقوف کہیں گے کہ یہ دجال کر رہا ہے، اللہ نہیں کر رہا. تو یہ آزمائش کے لیے اللہ ایسا کرتے ہیں. جیسے جب کسی ولی بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو عقل مند کہتے ہیں بھائی یہ کام اللہ نے کیا ہے. دیکھیں نا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب بزرگ نے کرامت ظاہر کی ہے، تخت کو اٹھا کے لے آئے سیکنڈوں میں، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہا کہ یہ انہوں نے کیا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی. تو عقل مند کیا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے بھائی یہ کچھ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کام اللہ کا کیا ہوا کام ہے، اللہ نے کیا ہے. اور بے وقوف اسی بزرگ کو خدا بنا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو تو بے وقوف لوگ اسی بزرگ کو سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس اختیارات آ گئے ہیں، اسی سے اپنی مرادیں مان رہے ہوتے ہیں اور اسی کے سامنے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد اس کی خبروں پہ مزار بنا لیتے ہیں. تو عقل مند توحید پرست ہوتا ہے ایسے واقعات دیکھ کے، اور بے وقوف شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو دجال کے پاس اگر اسباب سے ہٹ کے طاقتیں ہیں تو طاقت کا مطلب یہ کہ کام اللہ ہی کر رہا ہوگا لیکن لوگوں کو آزمانے کے لیے، تو دجال نہیں کرے گا. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کوئی شخص ہمیشہ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہو کہ چلتے پھرتے تسبیح کر سکے، اور وہ شخص نماز کے وقت تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے، تو کیا اس سے نماز میں کوئی خلل واقع ہوگا؟ نہیں جی، کوئی خلل نہیں ہوگا. باقی عمل بہت اچھا ہے، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رکھنا، اس سے انسان کو ذکر کرنا یاد رہتا ہے. اور پہلے زمانے میں تو بڑھاپے میں ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح آ جایا کرتی تھی، وہ چلتی رہتی تھی. اب تو بڑھاپے میں بھی لگتا ہے کہ ٹک ٹاک ہی ہوگا ہاتھ میں، اور جو ہے وہ فیس بک اور یہ سب چیزیں انسٹاگرام ہوگا. محمد صہیب مسقط عمان سے، مولانا صاحب میں ایک کمپنی میں پلاننگ انجینئر کے طور پہ کام کرتا ہوں. اس میں اکثریت غیر مسلم لوگ ہیں، ان کا جسم پاک نہیں ہوتا، جیسے کہ ہمارے دین اسلام میں ایک مکمل غسل کا عمل ہے جس سے ہم پاک ہوتے ہیں. اس صورت میں کیا ہم ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں یا کہیں سفر کے دوران اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کے صاف یا پاک ہونے کا علم نہیں ہے. اگر ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو کیا ہماری پاکی پر کوئی اثر پڑے گا؟ ہمارا کھانا میس سے آتا ہے، مسلم و غیر مسلم کا الگ الگ ہوتا ہے، اور ہر وقت کھانا یعنی پارسل ایک شخص کی طلب سے زیادہ ہوتا ہے، اور ہر دفعہ جو کھانا آخر میں بچ جاتا ہے اسے ایک لفافے میں ڈال کر پھینک دیا جاتا ہے. بطور مسلمان یہ دیکھ کر بہت برا لگتا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں رزق کو ایسے ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں. اوپر سے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا نا، وہ اس کا اندرونی معاملات وہ جانے، اللہ جانے. تو ہاتھ تو صاف ہی ہوتا ہے، کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہوتی، تو بس آپ ہاتھ ملا لیا کریں، ساتھ بیٹھ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی باڈی آپ کی باڈی سے لگ گئی تو آپ ناپاک نہیں ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باقی یہ کہ وہ جو کھانا وہ جا کے ضائع کر دیا جاتا ہے تو وہ آپ سے پوچھ کے ضائع نہیں کیا جاتا نا. وہ جو آپ کا ادارہ جو کام کر رہا ہے اس کو ایک دفعہ سمجھا دیں بھائی یہ ضائع ہونے والے کھانے کو ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام کریں تاکہ ضائع نہ ہو. بس اپنا فرض ادا ہو جائے گا آپ کا جب ایک دفعہ بتا دیں گے. پھر بھی وہ کر رہے ہیں تو یہ ان کا ہیڈک ہے، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. آپ وہ کام کریں جو آپ کا مسئلہ ہے. مسز خان کینیڈا سے، میرے والد کی عمر 80 سال ہے، دل کے مریض ہیں، پہلے باقاعدگی سے نماز پڑھتے تھے
مگر اب 1-2 سال سے بیماری، کمزوری اور ناپاکی کی وجہ سے بار بار کپڑے تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے نماز چھوڑ دی ہے۔ ہم گھر والوں کو ان کے نماز چھوڑ دینے پر بہت تشویش ہے۔ ہم نے ان کو تیمم کا مشورہ دیا، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم ان کو جواب سنا سکیں۔ دیکھیں، نماز کسی قیمت میں معاف نہیں ہے۔ اسلام میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے نا حقوق اللہ میں، وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ حقوق العباد میں قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور ماں باپ کو ستانا، اور حقوق اللہ میں نماز کا قضا کر دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا جرم کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے ان کو آپ محبت سے، تاکید سے سمجھائیں کہ نماز کسی قیمت پہ نہ چھوڑیں۔ باقی ایسی مجبوری میں جب وہ مریض ہیں، ان کے لیے بار بار کپڑے تبدیل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں۔ پھر وہ ایسا کریں، موبائل ایپ میں دیکھیں بھئی عصر کا نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، تو ظہر کو ڈیلے کریں۔ یہ حدیث میں ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذوری میں اس طرح نماز کی اجازت دی ہے کہ ظہر کو بالکل ڈیلے کریں، آخری وقت میں وضو کریں، ظہر پڑھی، تھوڑی 2-3 منٹ ٹھہرے اور عصر کا وقت داخل ہو گیا، ساتھ ہی عصر پڑھ لی۔ پھر مغرب کو ڈیلے کریں، عشاء کے قریب وضو کیا، مغرب پڑھی، جیسے ہی وقت داخل ہوا عشاء پڑھ لی۔ بخاری سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں یا عذر میں اسی طرح سے نمازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جمع کی ہے۔ تلبس یسیرن کے الفاظ ہے، تھوڑا سا آپ ٹھہرے پھر آپ نے عشاء پڑھ لی۔ تو اس طرح سے آپ مغرب عشاء ملا کے پڑھیں، تو نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور جب تک پانی موجود ہے تو تیمم بھی جائز نہیں ہے۔ اگر وضو کرنا ان کے لیے ممکن ہے، چاہے خود کریں یا کوئی اور ان کو وضو کرا دے، تو تیمم بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کرانے والا نہیں ہے وضو ان کو، یا پانی نقصان دے رہا ہے ان کو، تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا مدار تو خاتمے پر ہے۔ تو ساری زندگی نماز پڑھی اور اینڈ میں چھوڑ دی، یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو اس میں بہت خیال کرنا چاہیے۔ زہیب انور لاہور سے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ دور حاضر میں احباب بجائے کاروبار میں سرمایہ لگانے کے اسلامک بینک میں رکھوا دیتے ہیں، جس سے ملنے والا منافع وہ کھاتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک خرابی تو یہ لازم آتی ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں رہتی ہے اور سرمایہ مارکیٹ منڈی میں نہیں آتا کہ جن وسائل سے غریب مزدور بھی روزی کما سکے، جبکہ اسلام میں یہ کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت محض امراء کے درمیان نہ رہے۔ میرے اپنے قریبی رشتہ دار اور دوست کروڑوں روپے اپنی فیکٹری، کارخانے، ملز بند کر کے اسلامک بینک میں رکھوا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کافی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اسلامک بینک میں ملنے والا نفع اتنا زیادہ ہے کہ لوگ بغیر محنت کے پیسہ کما رہے ہیں، جس کے برعکس اپنے کاروبار میں محنت اور ٹائم اور رسک زیادہ ہے۔ یاد رہے کہ بینکوں میں سرمایہ رکھنے والے احباب کا کہنا ہے کہ ہم بھی تو تجارت کرتے ہیں، اور بینک اس رقم کو محض سرمایہ داروں میں مخصوص شرح کے ساتھ تقسیم کر دیتا ہے۔ مستقبل میں اس سے خطرات اور بڑھ رہے ہیں کہ سرمایہ داروں کا رجحان تجارت کے بجائے بینکوں کی طرف ہو رہا ہے، اور مارکیٹ منڈی سے وسائل اور سرمایہ ختم ہو رہا ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ بر وقت درستگی نہ کی گئی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بے روزگاری ہی بڑھنے کے ساتھ ساتھ چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی بڑھیں گی۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، جب اسلامک بینک میں پیسہ رکھوایا جاتا ہے تو وہ بھی کاروبار میں ہی لگاتا ہے، وہ بھی فیکٹریوں کے مالکان کو دیتا ہے، اس سے وہ فیکٹریاں چلاتے ہیں، چیزیں خرید کے بیچتے ہیں، تو دوسری طرف سے وہ پیسہ سرکولیٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ سودی بینک میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ اٹھا کے کروڑوں روپے لے جاتا ہے اور وہ اسپیسیفک خاص نفع دے کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جبکہ اسلامک بینک میں جب آپ پیسہ رکھواتے ہیں تو پیسہ جب سوسائٹی میں سرکولیٹ کرتا ہے تو اس پہ جتنا پروفٹ ہوتا ہے تو جو ڈپازٹ کروانے والے لوگ ہیں نا، ان کا بھی پروفٹ اسی حساب سے بڑھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف جو سرمایہ دار لوگ ہیں، جو فیکٹریاں لگانے والے لوگ ہیں، ان کا پروفٹ ریشو بڑھے، بلکہ جو ہولڈر ہے ان کا پروفٹ ریشو بھی اسی حساب سے بڑھتا ہے۔ تو اس میں وہ دولت اس طرح سے چند ہاتھوں میں نہیں سمٹتی جیسے سودی نظام میں سمٹتی ہے۔ سودی نظام میں کیا، 1 ارب روپے بینک نے اٹھا کے فیکٹری کو دے دی، فیکٹری والا اس سے جتنے مرضی کمائے، بینک کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بینک کہتا ہے مجھے ایک مخصوص پروفٹ چاہیے، اور پھر ڈپازٹ کرنے والے لوگوں کو بھی مخصوص رقم بانٹ دیتا ہے۔ تو وہ پھر جو فیکٹری لگانے والا ہے وہ جتنا مرضی کمائے، اس سے ان عوام کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جبکہ اسلامک بینک میں پرسنٹیج کے حساب سے پروفٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کا پروفٹ بڑھے گا، جو سرمایہ دار لوگ ہیں، تو ساتھ ساتھ جو ڈپازٹ کرنے والے ان کا پروفٹ بھی تو بڑھے گا۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اسلامک بینک بہت زیادہ پروفٹ دے رہا ہے، تو بہت زیادہ دے کیسے رہا ہے وہ؟ تو باقی اس میں دوسرا نقصان ہے، جو آپ نے نقصان بتایا اس میں تو 2 رائے ہو سکتی ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ رہی ہے کہ نہیں سمٹ رہی۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے کہا، بلکہ وہ بھی فیکٹریاں ہی لگا رہے ہیں، وہ بھی
آگے جو ہے نا کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ پروفٹ بھی جو ان کو ہو رہا ہے تو ڈپازیٹر کو بھی اسی پرسنٹیج کے حساب سے اس کا پروفٹ بھی بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک نقصان یہ ہے، وہ نقصان کی وجہ سے اگر کوئی خود فیکٹری لگا سکتا ہے، خود کام کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ بینکوں میں پیسہ نہ رکھوائے۔ وہ نقصان یہ ہے کہ تجارت جو ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ایکسپیرینس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے جو اصل اشکال ہے نا آپ کا جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو فیکٹریاں چلا رہے ہیں یا اپنا بزنس کر رہے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ جب اپنا پیسہ سارا اسلامک بینکوں میں رکھ دیں گے تو ان کے اندر خود کاروبار کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ آگے پھر ان کے بچے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سے، کیونکہ جو بھی بزنس کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، اپنا ایکسپیرینس اپنی اولاد میں ٹرانسفر کر کے جاتے ہیں۔ پھر جہاں انہوں نے بزنس چھوڑا ہوتا ہے، اولاد اس آگے سے شروع کرتی ہے، پھر اس کی اولاد اور آگے، تو ان کی نسلوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اپنے کاروبار بند کر کے صرف بینکوں میں ہی پیسہ رکھ لیں گے، یعنی جو خود کاروبار کر سکتا ہے خود نہ کرے، سیدھا بینکوں میں پیسہ رکھوا دے، تو اس میں کاروبار کی صلاحیت ہی ختم، نسلیں پھر اس سے برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ صرف بینکوں کے ساتھ نہیں، کہیں بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں یعنی خود کاروبار کریں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی کے کاروبار میں پیسہ لگائیں۔ تو یہ اعتراض اس پہ بنتا ہے، تو پھر وہ کسی کے ساتھ بھی پیسہ لگانے سے بہتر یہی ہے کہ میں بھی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اپنی ٹماٹر کی ٹھیلا لگا لو، اس میں آپ نے آہستہ آہستہ تجربہ ہوگا۔ یعنی ٹماٹر کا ٹھیلا تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ بھی بہتر ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹماٹر سے ہوتے وہ بہت بڑا بزنس کر لے آگے 2-4 نسلوں کے بعد جا کے نا، تجربہ بڑھتا رہے گا۔ تو یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے، تو اس لیے جو ان کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں، رائے دیتا ہوں، اور شریعت کا بھی یہی ہے کہ بھئی آپ خود کریں بجائے انویسٹ کرنے کے کہیں، اس سے آپ کا تجربہ بڑھے گا، خون پسینے کی کمائی آئے گی۔ ہاں بہت سے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا بزنس کا تجربہ ہی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے تو پھر یہی ہے کہ وہ کسی جائز کام میں انویسٹ کریں۔ بنت اظہر انڈیا سے، میرا کزن ہے تقریباً 20 سال کا، یونیورسٹی کی آن لائن فیس جمع کرانے میں اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا اور اس کی فیس ضائع ہو گئی۔ میرے انکل اور انٹی دوبارہ فیس بھرنے کی پوزیشن میں نہیں، کیا ہم زکوٰۃ کے پیسے فیس بھرنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ انکل اور انٹی تو زکوٰۃ کے مستحق نہیں، کیا ہم کزن کو ہی مالک بنا دیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ اگر کزن غریب ہے تو اس کو مالک بنایا جا سکتا ہے، دے سکتے ہیں اس کو۔ لڑکا ہے نا، لڑکا بالغ ہونے کے بعد اپنے باپ کے مالی لحاظ سے بات کتابیں نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ابا مالدار ہیں تو ابا کیوں نہیں دے رہے اس کو فیس؟ ابا دے دے نا، پہلے تو یہی ہے کہ ابا کو چاہیے کہ وہ کریں۔ بہرحال زکوٰۃ دیں گی تو ادا ہو جائے گی۔ ہنگو سے کسی نے پوچھا ہے، میرے ذہن پر بوجھ ہے، ہر وقت سوچوں میں گم رہتا ہوں اور قسم قسم کے خیالات ذہن میں آتے ہیں، اس کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ یا کوئی اور حل بتائیں۔ بے روزگار ہوں، کوئی کام نہیں مل رہا، اور میری خواہش ہے کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں کام کے لیے۔ تو اگر اس کا کوئی حل ہو یا کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ بھائی صاحب، رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں، فجر کے بعد پھر ایکسرسائز کیا کریں، شام کو جم جایا کریں، اور باقی سارا دن جو ہے 5 نمازیں جو فرض ہیں سنت مؤکدہ کے ساتھ وہ پڑھا کریں، اور جتنا ٹائم بچتا ہے وہ پھر کام تلاش کرنے میں لگایا، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کام مل جائے گا۔ اگر ملک میں نہیں مل رہا، باہر جا کے مل رہا ہے تو باہر چلے جائیں، تو رزق تلاش کرنے کے لیے کہیں بھی جایا جا سکتا ہے، یہ کام کریں۔ باقی قسم قسم کے خیالات جو آ رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے آپ فارغ ٹائم زیادہ ہے آپ کے پاس، تو جب انسان فارغ ہوتا ہے تو قسم قسم کے خیالات آتے ہیں۔ پھر بھی خیالات آئے رہے ہوں تو پھر بھائی کوئی ڈاکٹر کو دکھائے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ احمد خان انڈیا سے، میرا ایک لڑکی سے 1 سال سے تعلق تھا، ہماری نیت شادی کرنے کی تھی۔ ماشاءاللہ، کتنی اچھی نیت سے آپ نے کتنا غلط تعلق رکھا ہے۔ 6 مہینے پہلے میں نے اس کو گالی وغیرہ دی، ہمارے تعلقات خراب ہو گئے، خوشی ہوئی سن کے۔ 3 مہینے پہلے اس کی کسی اور لڑکے سے دوستی ہو گئی، دل کے ارماں آنسوں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں مگر لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے۔ اب وہ واپس میرے پاس آئی ہے، میں کیا کروں؟ معاف کر دوں یا اس کو اپنا لوں، اس کے ساتھ نکاح کر لوں؟ وہ اپنی غلطی مان رہی ہے، میں نے اس سے محبت کی ہے۔ بھائی میں مشورے نہیں دیتا، آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ کر لیں، مشورے نہیں دیتا۔ شرعی لحاظ سے اس کو ٹھکرانا بھی جائز ہے اور اس سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ 1 سال سے جو آپ کے تعلق رہے یا اس کا کہیں تعلق رہا، یہ سب حرام کام تھا، اس کی نحوست، اس کی بے برکتیاں پڑتی ہیں زندگیوں پر۔ تو باقی اب آپ سمجھتے ہو کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی، دوبارہ اب اس کے زندگی میں کوئی اور مرد آ گیا تو آپ کے دل میں وسوسے ہوں گے، تو آپ پھر مرضی نہ کریں، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ میں آپ کو مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ شادی کر بھی سکتے ہیں اور
اس کی پیشکش کو مسترد بھی کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے حیا کے خلاف مسئلہ ہے کہ حیض کی حالت میں کیا زوجہ سے دوسرے راستے سے ہم بستری جائز ہے؟ نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے۔ حیض کی حالت میں پھر یہی ہے کہ آپ ہم بستری سے اوائڈ کریں، اجتناب کریں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا والدین سے بھی اولاد کے معاملے میں حساب لیا جائے گا؟ جو والدین اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں کیا ان سے آخرت میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی؟ صرف والدین کی نافرمانی کی سزائیں بتانے سے معاشرے میں بہتری نہیں آئے گی۔ بچوں کو تو والدین کے حقوق بہت سکھائے جاتے ہیں، مگر والدین کو بچوں کے حقوق نہیں سکھائے جاتے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیسا بھی سلوک کریں ان سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بہت سے والدین بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، بے عدلی کرتے ہیں بچوں میں۔ ایک کو اتنی محبت دے رہے ہیں، دوسرے کو ایسا جیسے وہ ستیلا ہو، گلی محلے سے ادھار لے کر آئے ہوں، اور یہ ہوتا ہے۔ تو جیسے اولاد سے سوال ہوگا ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، تو ماں باپ سے بھی سوال ہوگا۔ تو ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو بلا وجہ طنز نہ کیا کریں، تو تو ہے ہی ایسا، تو تو ہے ہی ہوں، تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح کے طنز بار بار کر کے بچوں کی بہت زیادہ وہ اسٹریس میں جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنے گھر کی چیزیں اپنے گھر میں رکھا کریں، باہر لوگوں میں اپنے بچوں کو بدنام کرنا یہ بہت بری حرکت ہے۔ بعض ماں باپ کرتے ہیں، باپ بتا رہا ہوتا ہے دوستوں کو پکڑ کے میرا یہ بیٹا ایسا ہے، وہ بیٹے کے جذبات اتنے مجروح ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب آپ نے مجھے دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا، لوگ پھر چلتے ہوئے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ اپنے باپ کا تو مانتا نہیں ہے، یہ ہمیں کیا سکھائے گا، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اولاد کو تو برداشت ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کے احسانات بہرحال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اولاد کو تو حکم یہی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک ہی کرے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اگر برا کر رہے ہیں تو اولاد بھی بری کرنا شروع کر دے، کیونکہ احسانات بہرحال زیادہ ہیں۔ تو ماں باپ برا کر رہے ہیں تو اولاد بھی برا کرے گی، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ماں باپ سے بھی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائے۔ دیکھو آج کل تعبیر سینٹر کھلے ہوئے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یوٹیوب پہ کچھ لوگوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں خوابوں کی تعبیر کے لیے، بالکل غلط ہے۔ خواب کی تعبیر یا تو معجزے کے طور پر ہوتی ہے، یا اللہ نے کچھ لوگوں کو بہت ہی ذہانت دی ہوتی ہے، تو جب ان کو خواب بتایا جائے تو ایک خاص ذوق ہوتا ہے ان کا، وہ اس کی تعبیر تک امکان ہوتا ہے کہ وہ پہنچ جائیں۔ تو اور کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، تو تعبیر سینٹر نہیں کھولا جا سکتا اس میں۔ تو بعض دفعہ جب کسی صاحب فراست کو خواب بتایا جائے وہ اس کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے، تو وہی خواب کسی دوسرے کو آیا ہوگا تو اس کی تعبیر الٹی ہو رہی ہوگی۔ تو آج کل کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جس کو خواب میں یہ آئے تو اس کا یہ مطلب ہے، یہ آئے تو اس کا یہ مطلب ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی کا خواب کا مطلب دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو جاگتی حالت میں کام ہو رہے ہیں نا اس کو فوکس کریں آپ۔ وہ ٹھیک ہو گئے تو خواب بھی ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ وہ ٹھیک ہوئے اور خواب ٹھیک نہ بھی ہوئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ کسی کا ظاہر اچھا ہے، باطن اچھا ہے، یعنی اعمال اچھے ہیں، تو اگر وہ خواب میں اپنے آپ کو جہنم میں بھی دیکھ رہا ہے تو گھبرائے نہیں بالکل، کیونکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو اعمال اچھے کر رہا ہے وہ جنتی ہے۔ بے شک خواب میں آپ جہنم آ رہی ہو، اور اگر آپ برے اعمال کر رہے ہو، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو، اور خواب میں آپ جنت الفردوس میں ٹہل رہے ہو، تو کبھی خوش فہمی میں مبتلا مت ہو۔ برے اعمال کے لیے جہنم ہے، اس لیے خواب سے زیادہ نا اپنی جاگتی حالت کو فوکس کریں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ثاقب صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ جو عورت بچہ جننے کے 2-3 دن بعد فوت ہو جاتی ہے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے۔ حمل کی وجہ سے کوئی بھی عورت جب موت کا شکار ہوتی ہے تو اس کو شہادت کا اجر ملتا ہے، چاہے حمل کے دوران یا بچہ پیدا ہونے کے بعد، یعنی اسی نفاس میں، کیونکہ وہ بچے کی پیدائش ہی کے سبب سے پھر اس کی موت ہوئی ہوتی ہے۔ چونکہ عورت کے لیے بچہ پیدا کرنا یہ اسلام میں بہت ہی مبارک عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل بڑھانے کی ترغیب دی عورت کو، تزوج الودود الولود، کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے۔ تو کیونکہ کثرت اولاد کی اسلام میں بہت ترغیب ہے، تو اس لیے شریعت نے اس کے بڑے فضائل سنائے کہ اس دوران عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے، بچہ جننے میں اگر موت کا شکار ہو جاتی ہے، یا پیٹ میں بچہ ہو، یا بچہ جننے کے بعد اسی کی کمزوری کی وجہ سے اس کو کوئی موت ہو جاتی ہے، تو یہ سب شہادت کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں۔ طارق صاحب سعودی عرب سے، میرے ایک عیسائی دوست نے کہا کہ مجھے اسلام یعنی اپنی دین کے بارے میں معلومات دیں۔ جو سوال کیا مجھ سے میں نے جواب دے دیا، پھر اچانک سے اس نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنانے کے لیے منتخب کیوں کیا؟ تو میں نے کہا وہ بچپن سے ایماندار دیندار تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں اس جواب سے خود مطمئن نہیں تھا، تو میں کیا کروں؟ یہ اعتراض تو بہت کیا ہے مشرکین مکہ نے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کیوں بنایا، فلاں فلاں کو کیوں نہیں بنا لیا؟ اس کا قرآن نے جواب دیا اہم یقسمون رحمت ربک، کہ یہ تم اللہ کے کاموں میں تم ٹانگ اڑاتے ہو،
تم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کے ٹھیکیدار ہو. یہ اللہ کا کام ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے کس کو نہیں دینی. تو آپ اس غیر مسلم کو جواب میں کہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ملتی تو پھر تم پوچھتے کہ اللہ نے ان کو کیوں نبی بنایا. تو ظاہر ہے کسی نے کسی کو تو بنانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں ہے جس زمانے میں اس میں نبی کی ضرورت ہے, اور جس قوم میں ہے اس قوم میں نبی آئے گا تو وہ پھر تمام پیغمبروں کو گائیڈ کر سکیں گے. قوموں کو بھی دیکھا جاتا ہے, خاندان کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو ہر لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم کے مطابق پرفیکٹ تھے نبوت کے لیے. تو یہ اللہ کی سلیکشن ہے, اس میں نبوت میں کسی کے ارادے کا یا انسانوں کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا. خود پیغمبر کے اپنے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے سلیکشن ہوتی ہے. رضوان صاحب ہالینڈ سے, عیسائی لڑکی سے نکاح کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے ہاں تو مہر بھی نہیں ہوتا. ایجاب و قبول میں کیا الفاظ استعمال کیے جائیں؟ ویسن ممالک میں جس طرح قانونی طور پر شادی ہوتی ہے کیا اس طریقے سے نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیں ایجاب و قبول ضروری ہے, صرف نکاح نامے پہ سائن کرنے سے نکاح نہیں ہوتا. ہاں ایجاب و قبول کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس پہ سائن کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے. تو اگر ایجاب و قبول کے الفاظ زبان سے کہیں یا لکھ کے کہیں یا لکھے ہوئے اس پہ سائن کر دیں تو ہو جائے گا دو گواہوں کی موجودگی میں. تو ہماری شریعت کے مطابق نکاح ہوگا تو نکاح کنسیڈر ہوگا, ادروائز نہیں. تو لیکن ایجاب و قبول ہو تو ایجاب و قبول میں چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو جائے تو یعنی یہ الفاظوں کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں, دو گواہوں کی موجودگی میں بندہ کہے اور وہ جواب میں کہے میں نے نکاح کو قبول کیا. اور اللہ تعالیٰ نے مہر کی شرط ہمیں قرآن میں بتائی ہے کہ ان تبتغوا باموالکم, کہ مال کے ذریعے تم نے مہر یعنی عورت سے نکاح کرنا ہے. تو ان کے ہاں نہیں ہے مہر لیکن ہمارے ہاں مہر ہے, اسلام نے ہمیں بتایا. تو ہم تو اسلام کے پابند ہیں نا, تو اس لیے آپ مہر رکھ لیں اور پھر اس سے نکاح کر لیں. طاہر صاحب اوکاڑا سے, میں کپڑے سلائی کا کام کرتا ہوں. کپڑے سلائی کے بعد جو کپڑا بچتا ہے تو کیا اس کو واپس کرنا ضروری ہے؟ خود رکھ سکتے ہیں. میں تو بچا ہوا کپڑا واپس کرتا ہوں, مگر میرے گھر والے کپڑا واپس کرنے کو منع کرتے ہیں. رہنمائی فرمائے. دیکھیں دکان پہ آپ لکھ کے لگا دیں کہ جو کپڑا آپ کے کپڑوں میں تیاری میں استعمال ہوگا اس میں جو بچ جائے گا تو ہم پھر اس کو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کی طرف سے ہمیں اس کے استعمال کی اجازت ہے, تاکہ ایک صاف بات ہو جائے. تو ویسے تو جو کپڑا سلوانے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے گویا پرمیشن ہوتی ہی ہے کہ ٹیلر کو اجازت ہوتی ہے آپ کپڑا رکھ لینا, لیکن ایک بورڈ لگا دیں گے نا تو یہ زیادہ اچھا کام ہو جائے گا, بے غبار کام ہو جائے گا, تو پھر آپ استعمال کر لیں. بنت کلیم احمد انڈیا سے, اگر 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت میں تحیات پڑھ لیا تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی واجب ہوگا سجدہ سہو.